لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ مولانا ایک بات سمجھ لیں آپ حضرات، یہ سارا سلسلہ یہود پر اللہ کی نعمتیں بھی اور 4000 انبیاء بھی ان میں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عذاب اور اللہ کا انتقام، ان کے آباء و اجداد کے انحراف اور خباثتیں، یہ سب کچھ آپ کے سامنے گزرے۔ اس کے بعد اب مسئلہ سمجھو، یہ ہے کہ عیسائیت جو ہے یہ مستقل کوئی یوں سمجھیے کہ مذہب نہیں ہے، عیسائیت بھی یہودیت کا تتمہ ہے۔ چنانچہ آپ انجیل کو دیکھیں گے تو انجیل میں مناقب ہے زیادہ تر، احکام شرعی اس میں بہت کم ہے۔ احکام شرعیہ وہ تورات کے اندر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ سارا سلسلہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو اور مسلمان ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے اس کی کہ اس کو ہر فریق اپنے طرف کھینچتا ہے۔ یہودی کہتے کہ ہمارا ہے، یعنی ہر نبی میں جرح کرتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں نا آپ کے راوی ہے جو ان کے کیا کہتے ہیں حدیثیں نقل کرنے والے، چاہے بخاری کے سینکڑوں ہزاروں راوی ہے، مسلم کے، ترمذی کے، نسائی کے، ابو داؤد کے، ابن ماجہ کے، ہر بندے پر جرح موجود ہے، ہر بندے پر جرح موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بعض بیجا قسم کی جرح ہیں، لیکن جرح ہے، جرح سے کوئی بچا نہیں ہے سوائے 2 بندوں کے، عبداللہ ابن مبارک اور ابن معین، یحییٰ ابن معین، یہ 2 آدمی جرح سے بچے، لیکن ابن معین بھی محفوظ نہیں ہے۔ ابن معین کے بارے میں کہتے ہیں کہ متعصب کٹر حنفی ہے، اس کو سوائے حنفیت کی کچھ نظر آتی بھی نہیں ہے۔ تو صرف حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہے اور امام بخاری کے استاد ہے، یہ رہتا ہے، اس پر جرح نہیں ہے، باقی ہر راوی پر جرح موجود ہے۔ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جرح نہیں ہے، باقی ہر ایک پر جرح ہے۔ جب نہیں ہے تو وہ ابو الانبیاء ہے، ابراہیم ابو الانبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہر ایک اپنے طرف کھینچتا ہے۔ یہودی کہتے کہ ہمارا تھا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے نصارہ کہتے کہ ہمارے تھے، اور مسلمان کہتے کہ ہمارے تھے۔ اب جھگڑا اس بات کا ہے کہ یہودی کہتے کہ ہم، اللہ آپ کو بھلا کرے، اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی ہے۔ ہم اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل عبداللہ، یعقوب علیہ السلام۔ ہم اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی ہے۔ اور نصارہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام آگے جا کر کے یوسف حضرت یہ کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق میں، نصارہ بھی یہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی ہے۔ یہود بھی کہتے ہیں کہ اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ محمدی، اسماعیلی، ابراہیمی۔ سارا جھگڑا پوری دنیا کے اندر یہی ہے، ہم لوگ محمدی، اسماعیلی، ابراہیمی۔ ابراہیم کو ہر ایک اپنے طرف کھینچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑوں کے نیچے جتنے خرافات کسی کو کرنا ہے تو وہ بڑوں کی چھتری کے نیچے کرتا ہے۔ جیسے کہ اتنے بدعتی کہ بنے ہوئے دیوبند کے، وہ گنگوئی کا نام بڑے عقیدت سے لے لیں گے، رشید گنگوئی کا اور حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، دیوبندی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بدعتی ہے پرلے درجے کے، سمجھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ حضرت حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی کا نام نہیں لیں گے، حسین مدنی کا نام نہیں لیں گے، تو لوگ تو ان کو جوتے ماریں گے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے بدعات اور خرافات یہ اسی طریقے پر، اور رضا خانی میں اسی طرح احمد اللہ خان غریب بھی بہت سی چیزیں ان کے وہم و گمان میں نہیں تھے، بریلوی اور ڈالتے جا رہے ہیں، بریلوی اور بھی وہ احمد اللہ خان کی چھتری کو استعمال کرتے، ہر ایک اسی طریقے پر۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم یہودی ہے نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلمہ،
वमा कान मिनल मुशरिकीन, तुम मुशरिक हो और इब्राहिम तो मुस्लिम थे। आगे फरमाए इन्ना अवलन्ना से भी इब्राहिम से करीब तर, इन्ना अवलन्ना से भी इब्राहिम लल्लज़ी नत्तबहू, जो इब्राहिम की पैरवी करेंगे, शिरक से दूर होंगे और अनबिया की तौहीन नहीं करेंगे। आप तो अनबिया की तौहीन कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के कितने दुश्मन है यहूदी। और फिर यह है कि अल्लाह आपको भला करिए कि ईसाई वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। ये लगे हुए आपस में, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल-मसीह इब्नुल्लाह। तो इन्ना औलन्ना से भी इब्राहिम लल्लज़ी नत्तबहू, जो उसके पैरवी करेंगे। इब्राहिम तो आपकी तरह गुस्ताख नहीं था और शिरक भी नहीं करता। आप तो यहूदी गौशाला परस्त है। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं और हज़रत मरियम की इबादत करते हैं। तो इब्राहिम तो आप नहीं है। लल्लज़ी नत्तबहू, आपसे करीब वो लोग हैं जो इब्राहिम की पैरवी करते हैं। वहाज़ा नबी, और ये मोहम्मद, ये सूरह आल इमरान में आएगा। और वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, और अल्लाह ताला नासिर और दोस्त है और करीब तर है मोमिनीन से। तो ये कुरान ने फैसला कर दिया कि फिर यहूदियत और नसरानियत अल्लाह आपका भला करे वो बाद में शुरू हो गए। यहूदा वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है। यहूदियत उसी की तरफ निस्बत है। यहूदियत और नसरानियत, नासिरा वो जगह है कि जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। ईसा सरदार के माने में, ईसा खुद सरदार के माने में, सरदार और मुबारक के माने में। नासिरा ये अल्लाह को भला करिए कि वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पे, इस एतबार से नसरानी। और नासिरा इसलिए भी कहते हैं कि हवारियीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंसार थे और मददगार थे, उनके सपोर्टर थे। तो इसलिए नसारा, इन्ना नसारा यानी नहनु नासिरूना लिसय्यिदना ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा के मददगार। तो ईसाइयत और यहूदियत तो इब्राहिम के बाद है। आप अजीब बात है, इब्राहिम को यहूदी बता रहे हैं। ये तो बेन ही इस तरह कहा जाए कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हनफी थे। बोलो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली क्या थे? हनफी। तो कैसे हनफी बनेंगे? अबू बकर उमर पहले है और अबू हनीफा बाद में है। तो अबू बकर हनफी है और उमर हनफी है और ये हनफी है। अजीब बात है, इस तरीके पर तो हो ही नहीं सकता। अब तो सारा झगड़ा किसका है? इब्राहिम को हर एक अपने तरफ खींचता है। वो कहते हैं कि हम इसराइली, इसहाकी, इब्राहिमी, और हम कहते हैं कि मोहम्मदी, इस्माइली, इब्राहिमी है। मोहम्मदी, इस्माइली, इब्राहिमी, इब्राहिम सब के हम बिल इत्तेफाक हो। अब यह कह तहवील किबला के लिए तमहीद बांध रहा है कि तहवील किबला पर यहूदियों को मिर्च लगी थी। तो उस पर बता रहे कि ये किबला जिसकी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ बैतुल्लाह, ये तो अब्बा जी इब्राहिम ने बनाया। इब्राहिम को तुम मानते हो, तो इब्राहिम का किबला यही था, तो फिर गुड़ 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 क्यों करते हो? अरे कुछ समझ में आया नहीं है। एह जी, ये सारे तमहीद इसी के लिए यहाँ से चली आ रही है। या बनी इसराइल, ये तीसरी मरतबा। पहले वाला या बनी इसराइल वो इजमाल था, नेमत खासा, एक ख़ास मखलूक इसराइल पर, यहूदियों पर। और उसके बाद दूसरा या बनी इसराइल वो तफसील थी उनके, अल्लाह आपका बोला नेमत, नियम और निकम, यानी नेमतें और साथ साथ निकमतें अल्लाह ताला के। और ये या बनी इसराइल, ये भी ताकीद है, समझ शरीफ में है कि नहीं? और ताकीद और तज़कीर है। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, बनी इसराइल ए यहूदियों याद कर लो ये कि मेरी नेमतें, मैं आपसे अर्ज़ किया कि नेमत मस्दर है, मेरी नेमत या मेरी नेमतें, जमा से भी आप इसका ये कि तर्जमा कर सकते हैं। इसलिए कि मसादिर का इतलाक़ ला बिशर्त शे के दर्जे में अल्लाह को भला कर मुफरद पर भी होता है और जमा पर भी। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती, बनी इसराइल याद कर लो मेरी नेमतें, अल्लती अनअमतु बिहा अलैकुम, जो आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, जो मैंने तुम पर नेमत की। व अन्नी फज़लतुकुम, उज़कुरू नेमती वज़कुरू अन्नी फज़लतुकुम, नेमती पर अतफ़ मफ़ूल बनेगा। व अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने आलमी पर आपको यह कि फजीलत दे दी। अला आलमी ज़माने को आपसे अर्ज़ कर दिया, आपके ज़माने में दुनिया में जितने लोग आबाद थे वो सब के सब मफजूल थे और आप अफजल थे। वो सारे के सारे मफजूल थे और आपको मैंने फजीलत दी, आप अफजल थे। ए आलमी ज़मानिकुम, आपके ज़माने में जितने थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आखिर में आ गए। दूसरा मसला यह कि वन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन कुल्लिहिम, सारी कायनात पर मैंने आपको फजीलत दी है। बिकसरतिल अनबिया फीकुम, इसमें कसरत अनबिया, ये फिर फजीलत तफजील जुज़ी होगा।
یہ تفصیل ہے۔ اے پرندوں ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے مولویوں پر، صوفیوں پر، تبلیغیوں پر۔ اے پرندوں تمام پرندوں کو ہم نے فضیلت دی۔ تو یہ فضیلت جزئی ہے، وہ اڑتے ہیں، مولوی صاحب اڑتا نہیں ہے، تبلیغی بھی نہیں اڑتا، اڑتے تو بستر لے کر کے پھر یہ کہ جماعتوں کی تشکیل کرتے میرے بھائی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے مچھر، اے مچھروں ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے، ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت جزئی ہے کہ مچھر کیا ہے؟ اڑتا ہے۔ اے مکھیوں، تو یہی ہے اس میں تو کثرت انبیاء آپ میں، اگرچہ آپ نالائق بغیرت ہے دنیا کے کہ آپ انبیاء کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر انبیاء آپ کے اندر آئے۔ اس کو خود اس نے قرآن نے وضاحت کی، اذ جعل فیکم انبیاء، اس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فضیلت جزئی۔ ایک طالب علم کو میں کہتا ہوں یاد کر لیں، خدا کی قسم اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے آپ کو تمام ساتھیوں پر فضیلت میں نے آپ کو دے دی، آپ کو تمام ساتھیوں پر فضیلت دے دی۔ وہ میرا مقصد یہ ہے کہ بخاری میں اور ترمذی میں اس کے نمبر 100 ہے، حالانکہ وہ پوزیشن نہیں آیا، پوزیشن دوسرا کوئی ساتھی آیا، تو مجموعی نمبروں کو ملا کر کے پوزیشن اول دوم سوم وہ ہے، لیکن اس کو میں نے کہا آپ کو پوری کلاس پر، اور وہ جو اول دوم سوم جو آئے ان کے 95 نمبر ہے بخاری ترمذی میں، باقی کتابوں میں 100 لے کر کے وہ اول دوم سوم آ گئے، اور یہ جو ہے نا اس کو میں نے کہا پوری کلاس پر میں نے آپ کو فضیلت دی۔ تو میری جو 2 کتابیں تھیں اللہ آپ کا بھلا کرے بخاری اور مسلم، ان کا کیا کر دیا، اس میں نے ان کو نمبر زیادہ دیا۔ یہ فضیلت جزئی ہے۔ کچھ تو انسان کے بچے اتنا تو سمجھیں گے نا آپ لوگ، لیکن مجموعی لحاظ سے فضیلت کلی اول دوم سوم کو حاصل ہے، یہ فضیلت جزئی اس کا، سمجھتا ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي فِيهِ نَفْسٌ، چونکہ جملہ خبریہ ہے، یہ صفت بنے گا یومن کے لیے، اور خبریہ میں جملے کے اندر ضروری ہے آیت کا ہونا ضروری ہے جو جوڑ دے موصوف کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي فِيهِ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کوئی ضمانت نہیں دے گا، کسی کی کوئی اللہ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ولا يقبل منها عدل، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کسی نفس سے۔ ولا تنفع شفاعت، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، شفاعت کو مؤخر کر دیا، عدل اور فدیہ مال کو مقدم کر دیا، یہ حب جاہ مال کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اور اس سے پہلے وہاں پر جو پہلے والا اس دوسرا یا بنی اسرائیل گزرا اس میں شفاعت کو مقدم کر دیا تھا، وہ حب جاہ تھا، یہ حب مال ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وہاں یہاں مال کی اہمیت کو ظاہر کر رہے اور وہاں پر اللہ کا حب جاہ کو ظاہر کر دے۔ اے کاش کہ آپ سمجھے، سمجھ میں ہے کہ ولا يقبل من عدل ولا تنفع شفاعت، نہ کسی قسم کی کوئی سفارش اس کو نفع دے، ولا هم ينصرون۔ آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا کہ مجرم کو پکڑنے کے بعد 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ قہرن اس کو آزاد کر دیں، یا اس کے لیے سفارش ہو، یا یہ کہ مال دے کر کے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کر دیں، کوئی اس کی ضمانت لے لے۔ 4 صورتیں بتائی تھی، انہی کی طرف اشارہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت ولم ينصرون۔ یاد رکھ لینا، وقایہ اصل میں کہتے ہیں ڈھال کو، ہملنگو، وقایہ اصل میں کہتے ہیں ڈھال کو۔ ڈھال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تلوار سے مجھ پر وار کریں گے تو آپ کی تلوار سے وار سے بچنے کے لیے میں ڈھال کو استعمال کرتا ہوں۔ تقویٰ اسی سے ہے، وقایہ کی وقایتاً اصل ڈھال ہے، تقویٰ اسی سے ہے۔ مانا اجعلوا التقویٰ جنتاً، تقویٰ کو تم ڈھال بناؤ اپنے درمیان میں اور معاصی کے درمیان میں، معاصی ہٹ جائیں گے اور تقویٰ یہ انشاءاللہ پرہیزگاری آ جائے گی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو ہدی للمتقین ہدی للمتقین ہدی للمتقین اصل بنیاد یہی ہے، اور اسی سے اتقوا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب وہی ہے کہ ظالموں محمد رسول اللہ سے آپ کو دشمنی ہے اے بنی اسرائیل، لیکن بڑوں کو تو مان لو نا، ابراہیم کو تو مانتے ہو، اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے، اپنے بڑوں کو تو مان لو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ کا معنی بِأَحْكَامٍ، بِكَلِمَاتٍ بِأَحْكَامٍ، اللہ نے مختلف احکام کے ساتھ آپ کو، ایک کلمات سے مراد مناسک حج ہے، اس لیے کہ حج کی اصل افعال اور حج کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا جب اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، اب پہاڑ پہ چڑھ کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے اعلان کر دو۔ اور فرماتے ابراہیم نے جب اعلان کیا حج کا تو جن کے روح نے، ظاہر ہے کہ ہم آبا و اجداد کے اسلاف کے اندر صلب پشت کے اندر تھے، جن کے روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی ہے تو لبیک، ان کو دنیا میں آ کر کے 1000 سال 2000 سال کے بعد پیدا ہوں ان کو حج نصیب ہوگا، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا ہے تو ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اب میں نے تو بہت سے حج کیے اور کرتے بھی رہیں گے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ، سمجھو بھائی جان، اس دفعہ بھی میرا ٹکٹ ہو گیا تو مانا میرے روح نے تو سنا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ باقی آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ میں سے جنہوں نے حج نہیں کیا ماتم کرو جب تک، جب حج نصیب ہو گیا تو سمجھ لینا پھر تمہارے روح نے سنا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ اب کس کو کیا پتہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ۔ ارب پتی کروڑ پتی لوگوں کو دیکھو وہ حج نہیں کر پا رہے، اور غریبوں کو دیکھو ہر سال جا کر کے دیکھو کہ حج کے موقع پر وہ موجود ہے۔ یہ وہی ہے کہ ان کے روح نے بار بار لبیک کہا ہے، اور وہ ارب پتی کروڑ پتی مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ اس نے نہیں۔ اور وہی مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ کلمات سے مراد میں نے عرض کیا کہ حج ہے، الحج 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 والسج، بولو الحج الحج والسج، جو ترمذی میں آپ پڑھیں گے۔ پہلی مراد کلمات سے مناسک حج ہے، اور دوسرا عشرۃ من فطرۃ الانبیاء ہے، مسواک ہے، مونچھوں کو کاٹنا ہے، زیر ناف صاف کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، یہ سارے کی چیزیں جو اب حدیث میں، یا یہ کہ کلمہ سے عشر من فطرۃ الانبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ، یا یہ کہ اللہ کو بلا کری ہے کہ کلمات سے مراد 30 خصلتاً، وہ 30 خصلتیں ہیں، 10 اللہ کا بھلا کرے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، 10 تو اس آیت کے اندر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور 10 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، 10 ہے۔ اور الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون جو سورہ معارج کے اندر ہے، 10 ہے، یہ 30 ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ کلمہ سے یہی مراد ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، احکام کے ساتھ اللہ نے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان کو بجا لایا اور ان کو مکمل کر دیا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، قال اللہ نے فرمایا، انی جاعلک اماما للناس، میں للناس جاعلک کے ساتھ متعلق، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ امام بناؤ مانا یقتدى بک فی افعالک و اخلاقک، آپ کے اخلاق اور افعال میں آپ کے، اس لیے کہ امام تو آپ نے پڑھا ہے کہ من یقتدى بہ، جس کی پیروی کی جائے، اور سارے انبیاء آپ کے پیروکار ہیں، اس لیے کہ اصول سارے کے سارے اصول توحید وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے، فرعیات میں تھوڑا سا تبدیلی، فرعیات میں تھوڑا سا اختلاف رہا، ورنہ اصول ہوئی۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کو بھی کہا جائے ملت ابراہیم حنیفہ، قولوا آمنا باللہ، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ قالوا کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، یہودی نصرانی بن جاؤ، فرمایا نہیں، قل بل، یعنی لا نکون یہودا ولا نصرانیا، ہم یہود و نصرانی نہیں بنیں گے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ملت ابراہیمی، تو اصول تو اللہ کو بھلا کرے ابراہیم علیہ السلام کی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، آپ کو امام بنائیں گے، من یقتدی بک فی الامور فی اخلاقک و فی افعالک۔ قال حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں سے بھی کیوں کوئی بنے گا، یہ من ذریتی کالا کا تو مقولہ نہیں بن سکتا، اماما مفعول ثانی ہو گیا، جاہلوں کا للناس متعلق ہو گیا، اور یہ خبر ہو گیا ان کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے۔ قال ومن ذریتی، اس کو کیا کرو گے؟ قال ابراہیم نے فرمایا اجعلنی اماما واجعل من ذریتی اماما، خیال کر لینا، اجعلنی اماما واجعل من ذریتی اماما، ورنہ یہ مقولہ نہیں بنے گا۔ قال ابراہیم نے فرمایا اجعلنی اماما، مجھے امام بناؤ، واجعل من ذریتی اماما۔ قال اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا عہد امامت، عہدی کا معنی عہد امامت، امامت والا میرا جو وعدہ ہے، الظالمین جو مشرک ہوگا ان کو نہیں، باقی آپ کے اولاد ہی میں نبوت کا انتخاب کروں گا۔ تو 4000 تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آگے، اور ایک خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ لا ینال عہدی
الظالمین الظالمین المشرکین۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بانی مبانی ہے اس کا بیت اللہ کا، تو فرمایا کہ اذکر اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، بیت اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، لوگوں کی رجوع گاہ مرجع بنا دیا، لوگوں کی مرجع رجوع گاہ بنا دیا کہ جس میں رجوع کرتے ہیں، وہ امنن، اور اس کو امن مقام امن بھی بنا دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت اللہ کو یاد کر لے کہ بیت اللہ کو ہم نے ایک مثابۃً لوگوں کے رجوع گاہ بنا دیا، وہ امنن اور امن بنا دیا، مقام امن اس کو یہ کہ بنا دیا کہ لوگ بار بار اس کی طرف جاتے، مثابۃً مسببۃً، مثابۃً مسوبۃً، واو کی حرکت نقل کر کے ساکن کو دے دیا، سا حرف صحیح ساکن ہے اس کو دے دیا، واو کو الف سے بدل دیا، یقال یباؤ کے قاعدے سے، مسوبۃً، صاب یسوب کا معنی آتا لوٹنے کے، سیبہ اسی سے سیبۃً، 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 سیبہ کو سیبہ اس لیے کہتے ایک شوہر ہو چکا پھر دوسرا اور وہ سیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ سیبہ بار بار شوہر لوٹ کر کے اس کے پاس آتے ہیں، مسابۃً مسوبۃً۔ یہ کپڑے کو جو ہے نا اس کو صوب کہتے ہیں، یہ بھی اس کی دوسری حالت ہے، اور اس کے روئی کی پہلی حالت یہ کہ اس کے دھاگے بناتے، دھاگے بنانے کے بعد پھر دوسری حالت ہے کہ اس کو کپڑا بناتے، تو صاب یسوب کا معنی لوٹنے کی معنی آتا ہے، سمجھے، مسوبۃ للناس، لوگوں کے مرجع بنا دیا، اور وہ امنن مقام امن۔ یہی وجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر یعنی محدود پر حرم کے اندر حد قائم نہیں کریں گے، قاتل اگر قتل کرے گا تو حدود حرم میں، حرم کے اندر اس کو قتل نہیں کریں گے، حرم میں قصاص اللہ کو قائم نہیں کریں گے، تو پھر کیا لوگ قتل کر کے جا کر کے حرم کے اندر یہ ہے کہ پناہ لے لیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کھانا پینا بند کر دو، وہ مجبور ہو کر کے خود بخود باہر نکلے گا، سمجھے۔ وَاتَّخِذُوا مُصَلًّا، اور جائے نماز بنا دو، مقام ابراہیم کو جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ وَاتَّخِذُوا اتخاذ دو مفعول چاہتا ہے، اتخذوا مُصَلًّا جائے نماز بنا دو مقام ابراہیم کو، مقام ابراہیم کو، مصلًا مفعول اول بنے گا، من مقام ابراہیم یہ مفعول ثانی، ثابتاً کائناً حاصل موجوداً۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں اس مقام ابراہیم آپ کو ادا کرنی ہوگی، یہ بابا جی کی شکریہ ادا کرنے کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے جی اللہ کی رضا کے لیے کہ وہاں یہ وہی جگہ ہے مقام ابراہیم۔ آپ کو کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، وَاتَّخِذُوا مُصَلًّا مقام ابراہیم وَأَهِدْنَا، اور ہم نے وصیت کر دی الی ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کی، یعنی اس کو حکم دے دیا ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان تفسیر یہ ہے، اور بِأَن طَهِرَ اس کو متعلق کر دیں گے یا مفعول بھی بنا دیں گے، ان طَهِرَ بیتی، میرے گھر کو پاک کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، شرک و بدعت سے، خرافات سے، جاہلیت کے رسوم سے پاک کر دو، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہاں پر والقائمین کہا، یہاں پر والعاکفین کہا، یہ اظہار تفنن ہے مولانا، سورہ حج کے اندر عاکفین نہیں ہے، سورہ حج کے اندر قائمین ہے، والعاکفین والرکع السجود، اور رکوع والوں کے لیے اور سجدے والوں کے لیے اس کو پاک کر دو۔ آپ کو میں نے بتا دیا تھا الرکوع یستلزم السجدۃ والسجدۃ لا تستلزم الرکوع، ایک دوسرے کو بہرحال لازم ہے، تو اس بنیاد پر اللہ کو بھلا کر دیکھیے درمیان میں واو عطف لایا بھی نہیں ہے، ان الرکوع یستلزم السجدۃ، سمجھ شریف میں ہے کہ یستلزم لازم ملزوم ہے، تو اس لیے درمیان میں حرف عطف کو بھی حذف کر دیا، یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے مولانا۔ ورکعوا مع الراکعین کے اندر یہ توجیہ میں نے آپ کو بتا دی، شرک و بدعت سے اس کو پاک کر دو۔ اللہ تعالیٰ محمد ابن عبد الوہاب کو جزائے خیر دے، تو پہلے اسی پاک، لیکن محمد ابن عبد الوہاب نے وہاں خوب وہ کر دی، طبیعت میں کچھ سختی تھی اس لیے ہمارے لوگوں نے اس کے خلاف لکھا، حضرت شیخ العربی والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے خلاف لکھا، تمام اکابرین ہمارے محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف انہوں نے لکھا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے صرف لکھا، فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، لیکن یہ کہ ان کے مزاج کے اندر سختی تھی، ان کی مزاج کے اندر سختی تھی، اس وجہ سے بدنام ہو گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ورنہ آدمی پکا موحد تھا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کتاب لکھی، تو ہمارے جو اکابرین زندہ تھے انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، سمجھے، انہوں نے رجوع کر دیا۔ حضرت نے کتاب لکھی محمد ابن عبد الوہاب اور ان کے ناقدین،
محمد ابن عبد الوہاب اور ان کے ناقدین، یہ میر محمد کتب خانہ والوں نے بھی چھاپا، ہندوستان کے اندر چھپی۔ پھر بہت سے علماء نے، جیسے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے علماء فرماتے کہ ہماری رائے الگ تھی، لیکن محمد منظور نعمانی نے جب ہمیں بتایا تو ہم نے رجوع کر دیا۔ آدمی اچھا تھا لیکن مزاج کے اندر سختی تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آدمی تو اچھا تھا لیکن مزاج میں سختی تھی۔ ہمارے حضرت بھی اس کے سخت خلاف تھے، محمد بن عبد الوہاب کے، لیکن 86 کے اندر 87 میں میری فراغت ہو گئی۔ 86 میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، حج میں تو جاتے تھے، لیکن فرمایا کہ میں نے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں پوری تحقیقات کی، پتہ چل گیا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور یہ کہ بہت اچھے موحد تھے، توحیدی تھے، اس لیے میں سلیم اللہ خان آپ کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے رجوع کر لیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی یہ ہو گیا جی۔ اب انتہرا یہ مفعول بھی بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یا اس کو کیا ان تفسیر یہ کہہ کر کے چھوڑ دیں گے، اور یہ اس عہد کی تفسیر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کسی کے پاس تعویذ کو چھوڑتے نہیں۔ آپ طواف کریں گے، طواف کے دوران، حج کے دوران تعویذ آپ کے گلے میں ہوگا، اس کو کھینچ کر کے، اس کو توڑ کر کے پھینک دیتے، سمجھے؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اذکر اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب اجعل هذا بلدا، اس جگہ کو بلدن آمنا، امن والی ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جگہ بنا دے۔ جس وقت یہ جگہ آباد نہیں تھی تو بلدن آمنا کہا، اور یہ کہ جس وقت آباد ہو گئی تو هذا البلد کہا، پھر بلدن نہیں کہا۔ جب یہ جگہ آباد نہیں تھی تو اس وقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہ میں نے عرض کیا کہ بلد آمنہ کہا، اور جس وقت یہ کہ آباد ہو گئی، معروف متعین ہو گئی، تو هذا البلد، البلد معرف باللام۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم یا رب اجعل هذا الموضع، اے اللہ اس جگہ کو بلدن آمنا، امن والی جگہ بنا دے، جہاں امن ہو۔ تو پھر اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، یہ دیکھتے نہیں ہے کہ حرم کے دائیں بائیں اچک لیا جاتا، قافلوں کو لوٹا جاتا ہے، لیکن ہم نے حرم کو امن والا بنا دے۔ یا رب اجعل هذا البلد، هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا یہ مفعول ثانی اجعل کے لیے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہ، اور اس کے اہل کو جو ان میں سے ایمان والے ہیں، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے، اے اللہ ان کو پھل کھلا دے۔ مولانا رزق کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی چلنے والی مخلوقات ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے۔ حضرت ابراہیم نے رزق کی دعا نہیں کی، رزق تو روٹی سب کو ملے گی، حضرت ابراہیم نے پھلوں کی، اور عرب کے ہاں پھلوں کی بڑی چیز ہے، بڑی قدر ہے، فاکہہ جس کو کہتے ہیں، الفاکہہ تو ما یتفقہ بہا، جس سے مزہ لیا جاتا ہے، مزے، پھل فروٹ جو پیش کیے جاتے ہیں، جو غریبوں کو زندگی میں کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں، کبھی کھایا بھی نہیں، سمجھے؟ تو حضرت ابراہیم نے رزق کی دعویٰ نہیں کی، رزق کی دعا نہیں کی، ثمرات کی۔ ورزق اہلہ یہ مبدل منہ بنے گا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، موصول سے مل کر کے یہ اسے بدل ہے، من الثمرات یہ اللہ کو بولا کہ ارزق کے ساتھ متعلق ہے، ورزق اہلہ یہ اہل کون ہے؟ بدل ہے اس سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ایمان والوں کو اللہ پھل کھلا دینا ہے، ایمان والوں کو۔ اللہ نے فرمایا ایمان نہیں، دنیا میں کافروں کو بھی کھلاؤں گا۔ واہ واہ، سمجھتا ہے؟ ابراہیم کے علیہ السلام کتنے مہمان نواز ہے اور کتنے کھلے دل کا مالک ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو کھلاؤ۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، ایمان والوں کو بھی کھلاؤں گا، بے ایمانوں کو بھی کھلاؤں گا، خنزیروں کو بھی کھلاؤں گا، کتوں کو بھی کھلاؤں گا۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ورزق من آمن من، ورزق اہلہ اس کے اہل کو، یہ اہل کون ہے؟ من آمن من باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر جن کا ایمان ہو، ان کو کھلا دی من ثمرات پھل۔ قال اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر فامتعہ، اب ومن کفر تو قال کا مقولہ نہیں بنے گا، واو آ گیا درمیان میں، اس کو کیا کریں گے؟ تو قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا ارزقہ رزقا خاصا، ایمان والے کو بھی کھلاؤں گا، ارزقہ رزقا خاصا یہ معطوف علیہ ہوگا، اور ومن کفر یہ مبتدا ہے، فامتعہ قلیلا یہ اس کے لیے خبر بنے گا، من کفر
बिल्लाह, लेकिन अल्लाह के साथ जो कुफर करेगा फउमत्तिहु कलीला, उसको थोड़े ज़माने के लिए मैं मज़ा दिला दूंगा, सुम्मा अज़्तरुहु, फिर उसको लाचार कर दूंगा, इला अज़ाब नार, मजबूर करके अज़ाब जहन्नम की तरफ धकेल दूंगा, व बिअसल मसीर अज़ाब जहन्नम। अब मन कफर मुब्तदा बनेगा मौसूल सिला, फउमत्तिहु कलीला ये उसके लिए खबर बनेगा, और मुब्तदा शर्त के माना को मुतज़म्मिन है, तो इसलिए अल्लाह खबर पर फा दाखिल कर दे। मन कफर बी, जो मेरा कुफर करेगा, फउमत्तिहु, उमत्तिहु मताअन कलीलन, ये मफूल मुतलक बनेगा, उमत्तिहु मताअन कलीला, कुछ फ़ायदा उसको भी दुनिया में दे दूंगा, सुम्मा अज़्तरुहु, फिर उसको नाचार कर दूंगा और उसको मजबूर कर दूंगा, इला अज़ाब नार, अज़ाब नार की तरफ चला जाएगा। व बिअसल मसीर, अल मसीर मखसूस फ़ाइल है बेस फ़ेल का, और मखसूस भी ज़म महज़ूफ़ है, अज़ाब जहन्नम, नार जहन्नम, व बिअसल मसीर, समझे। दोस्त तारा कुजा कुने मारूम तो कि बा दुश्मना नजरदारी, दोस्त तारा कुजा कुने मारूम तो कि बा दुश्मना नजरदारी। ए अल्लाह, दोस्तों को आप कब महरूम कर देंगे जबकि आप दुश्मनों को भी खिलाते हैं? दोस्त आपके कैसे भूख से मरेंगे? अल्लाह अल्लाह, समझे वालों को। मौलाना ठेठ मौलवी बनो, समझता है लोग मर रहे हैं मौलवियों के लिए। अल्लाह की देखो, काफिरों को भी अल्लाह खिला रहा है। दोस्तों तारा कुजा कुनी महरूम, आप अपने दोस्तों को, हाफिज़ों को, आलिमों को कहाँ महरूम कर देंगे? तो कि बा दुश्मना नज़रदारी, जबकि आप दुश्मन पर भी आपकी शफ़क़तें हैं। तो फिर क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, अर्ज़ुक़हु रिज़्क़न ख़ासन, मातूफ़न अलैहि निकालोगे काला का मक़ूला, और वमन कफ़र फ़उम्मतहु, ये उस पर अतफ़ होगा। अर्ज़ुक़हु रिज़्क़न ख़ासन, उसको भी रिज़्क़ खिला दूंगा, और वमन कफ़र, और जो कुफ़र करेगा, फ़उम्मतहु फ़ी दुनिया मताअन कलीला, इसको भी दुनिया के अंदर मज़ा दिला दूंगा, सुम्मा अज़्तरुहु, फिर इसको नाचार कर दूंगा, इला अज़ाब नार, अज़ाब नार की तरफ, व बिअसल मसीरो, नार जहन्नम या अज़ाब जहन्नम। उसके बाद अल्लाह आपका भला करिए कि बता रहे हैं, बानी पर सबका इत्तिफाक है, काबतुल्लाह का बानी हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, फरमाते कि जो बानी पर सबका इत्तिफाक है और मबनी पर भी सबका इत्तिफाक है। बानी इब्राहीम और इस्माईल है, मबनी काबतुल्लाह है, और ये इब्राहीम का जब ये कि किबला था तो उसका बेटा मोहम्मद, उनका किबला भी तो यही है, तो तुम्हें मिर्च क्यों लगती है? अरे होड़ समझ में आ गई नहीं आगे इसी को। वईद यरफ़ो उज़कुर इद यरफ़ो इब्राहीमुल क़वाइद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन बुनियादों को उठा रहे थे, चूँकि असल तामीर की थी फरिश्तों ने बुनियाद रखी थी, या आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और फिर तूफ़ान नूह के अंदर यह कि ये सारा का सारा मिट गया था और सारा सिलसिला, लेकिन बुनियाद थे उन्हीं बुनियादों पर जो फरिश्तों ने बुनियाद रखी थी, या आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों को उठाया हज़रत इब्राहीम ने। इसलिए इद यरफ़ो इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत यरफ़ो के साथ मुतालिक होगा। फरमाते हैं कि अल्लाह आपको भला करे, बैतुल्लाह के कवायद हज़रत इब्राहीम, या हाल बना दो अल कवायद से, वो इस्माईल, और इस्माईल इब्राहीम पर अतफ़ है, बाप और बेटा दोनों के दोनों मस्जिद बना रहे, समझे। अब्बा हो तो इस किस्म का, बेटा हो, यही हमारी मसरूफियात हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर सिनेमा बन रहे, वज़ीर आज़म साहब सिनेमा बना रहा है और दूसरे हजरात भी, और इमरान खान ने बताया कि सिनेमा खूब बनाओ, समझे, खूब सिनेमा बनाओ, मुल्क को तरक्की होगी। वह इस्माईल और यक़ूलान या काइलेन, ये हाल बनेंगे इब्राहीम और इस्माईल से, या रब्बना तक़ब्बल, ये जवाबी निदा होगा, रब्बना निदा, और फिर ये हाल बन जाएंगे अल्लाह का कौल मक़ूल मिलकर, या रब्बना, ए परवरदिगार, तक़ब्बल मिन्ना अमलना हाज़ा या बिनाअना हाज़ा, ए अल्लाह हमारी इस तामीर को कबूल कर दो हमसे, इन्नका अंत समीउ लिअक़वालिना, हमारी फरियादों को भी आप जानते हैं, और अल अलीम बिनिय्यातिना, हमारी नीयत को भी आप जानते हैं। बानी की नीयत जब खालिस हो, बानी की नीयत खालिस हो, तो अल्लाह उस इदारे को तरक्कियों से नवाजता है। आज पूरी दुनिया मस्जिद हराम की तरफ दौड़ दौड़ करके जाती है, मस्जिद नबवी की तरफ, इसलिए कि मस्जिद नबवी का बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह और बैतुल्लाह का बानी उसका अब्बा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने दोनों को ऐसी पजीराई दी, ये सब के सब अल्लाह पूरी कायनात के रुख को मोड़ देता है अपने बंदों की तरफ, और उनके अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है, जगहों की तरफ। इसलिए इन तमाम मस्जिदों का रुख उसी तरफ है, सारी दुनिया उसी पर है। इसलिए मोहतम बनने के लिए ज़रूरी है, पूंडू ये तेना मच्छी मजबूत तो वो मोहतम बनने के लिए क्या है
ضروری ہے ذرا آدمی اپنے پنڈو کو کیا کرے، مضبوط رکھے، سمجھے، اخلاص ہو۔ ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ادارہ بنائیں لیکن آپ کا مقصد ہو دین کا کام کرنا، اور اللہ کی دین کی اشاعت آپ کا مقصد ہے، خدا کا کام۔ جب آپ کی نیت اللہ کا کام ہے تو آپ اللہ کا کام کریں گے تو خدا کی قسم اس کے ضمن میں اللہ آپ کا کام کر دے گا۔ لیکن جہاں ادارے سے مقصد آپ کا اپنا کام ہو تو نہ تیرا کام ہوگا نہ خدا کا کام ہوگا۔ زبردست چیز آپ کو بتا دیں، سمجھ میں، میرے جیسے نالائق پتہ نہیں ادھر آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یا ہمارے ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے، محتمم کہتے ہوئے مجھے اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے گولی لگتی ہے، سمجھے۔ محتمم بنے تو حضرت اقدس علامہ بنوری بنے، مولانا عبداللہ اکوڑا خٹک والے قربان جاؤں، محتمم تو وہ بنے، اور محتمم بنے تو اللہ کا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب بنے، ہمارے جیسے الو کے پٹے محتمم بن رہے۔ یہاں بانی مبانی محتمم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ آپ ہماری فریادوں کو سمیع لاقوالنا اور العلیم بنیاتنا، ہماری نیتوں کو۔ درمیان میں جملہ معترض ہے، یا ربنا یہ کہہ کر کے فعل و فاعل مفعول بھی یا ربنا، سمجھے، ادعو ربنا، تو پھر یہ ہے کہ یہ معترض ہوگا۔ یا ربنا اجعلنا تقبل پر عطف ہے اللہ، اجعلنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اپنا مخلص بنا دے، ہمیں اپنا مخلص بنا دے، مسلمین لک فرمان بردار بنا دے اور اپنا مخلص بنا دے۔ واجعل من ذریتنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ واجعل من ذریتنا امۃ مسلمۃ، اصل ہے اجعل امۃ مسلمۃ کائنۃ من ذریتنا، اجعل چونکہ دو مفعول چاہتا ہے، اور ہماری اولاد میں سے اللہ فرمان بردار ایک جماعت بھی بنا دے۔ اچھے والدین کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بھی فرمان بردار بن جائے، اولاد ہمارے دیندار بن جائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں ہماری عبادتیں سکھا دے۔ ارینا کا ترجمہ کر دو علمنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہماری عبادتیں۔ ارینا مناسکنا، ایک تو یہ کہ مناسک سے مراد مواضع الحج ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے، سمجھے، مناسک حج ہمیں دکھا دے۔ دوسرا یہ کہ عبادات ہمیں بتا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ لِمَنْ تَابَ، جو توبہ کرتا ہے آپ اس کی توبہ کو قبول کرتے، اور الرحیم بِعِبَادِكَ، اور اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ یہ ہو گیا مولانا۔ اب مدرسہ بھی بنا دیا، مدرسہ بھی بنا دی بانی نے، محتمم صاحب نے مدرسہ بھی بنا دیا۔ اب مدرسہ شروع کر رہا ہے، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ استاد جی کیا ہے؟ یا ربنا ابعث فیہم رسولا، یہاں جو آباد کار جو لوگ ہیں اس کو امن والی جگہ بنا دے، جو آباد ہوں گے یہاں پر، ابعث فیہم رسولا کائنا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، رسول بھیج دے، یہ استاد ہے۔ لیکن نصاب تعلیم کیا ہے؟ نصاب تعلیم یہ کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ نازل شدہ آیات کو مسلسل تلاوت کرتا رہے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دے دے، والحکمت، اور سنت کی تعلیم دے دے، ویزکیہم، اور اخلاق رذیلہ سے ان کو یہ کہ پاک کر دے۔ انک انت العزیز، تیری ذات قدرت والی تیری ذات ہے اللہ، تو غالب ہے اور تیری ذات قدرت والی ذات ہے، اس لیے آپ کا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن الحکیم، اور حکمت والی ذات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس کو رسول بنا کر کے بھیجیں، کہ آپ سرداروں کو رسول نہیں بنا رہے اور عبداللہ کی در یتیم کو، ایک یتیم کو رسول بنا رہے، اس کی حکمت کا آپ کو پتہ ہے، سمجھے؟ مونڈیا ساتھی یہ سمجھ لے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ ربنا فابعث فیہم رسولا، اللہ باعث ہوگا، نبی مبعوث ہوگا۔ اور مولویوں، حدیث میں ایک جگہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کے مسجد میں کیا کیا؟ پیشاب کیا۔ مسجد میں آ کر کے پیشاب، مسئلے کا معلوم نہیں تھا یا مسانے کی تکلیف تھی، مسجد میں پیشاب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا یا اخی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء انما هي لذکر اللہ وتلاوت القرآن، بھائی جان یہ مسجدیں جو ہے نا اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے لیے۔ خدا کے بندے مسجد کے اندر آپ پیشاب کر رہے ہیں۔ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو صحابہ نے کہا ماں رک جا رک جا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب تو اس نے اسٹارٹ کر لیا ہے نا، اب تو اس نے اسٹارٹ کر لیا، درمیان میں آپ اس کو بریک لگوا دیں گے وہ بھاگے گا، تو ابھی ایک جگہ کو خراب کر رہا ہے اور جب بھاگے گا تو شر 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 پھر پوری مسجد خراب ہو جائے گی۔ تو ہم کتنے کو دھوئیں گے؟ ایک جگہ کو خراب کریں ہم اس کو آسانی سے دھو سکتے ہیں، اور یہ کہ پوری مسجد کو خراب کرے تو پھر مسئلہ مشکل ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ کو تو آسانی کے لیے بھیجا گیا۔ آسانی کی صورت یہی ہے کہ ایک جگہ پر پیشاب کریں، ہم وہاں سے مٹی اٹھائیں گے یا اس جگہ کو دھوئیں گے۔ ولم تبعثوا معسرین، تنگی پیدا کرنے والا، دشواری پیدا کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا۔ آپ تو دشواری کر رہے، اس کو بھگا رہے شر 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 شر، تو پوری مسجد خراب کر دیں گے، ہم کتنی جگہ دھوئیں گے؟
میرا مقصد یہ ہے، صحابہ کو آپ نے فرمایا انما بعثتم، نبی بھی مبعوث ہوتا ہے، صحابی بھی مبعوث ہوتا ہے، اور صحابی نبی کا شاگرد ہوتا ہے۔ خلاصے یہ نکلا استاد اور شاگرد ہم سب مبعوث ہیں، ہم سب کے سب مبعوث من اللہ ہے۔ سمجھ شریف میں ہے؟ میرا مقصد صرف یہ تھا، صحابہ کے لیے شاگردوں کے لیے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اس لیے اللہ کے اس دین کو آپ جا کر کے آپ اپنے آپ کو مبعوث من اللہ سمجھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا، صرف میرا یہ مقصد تھا کہ اشتراک لفظی ہے، اللہ نے یہ بعثت والی صفت اللہ نے آپ کو دی ہے، سمجھے؟ آپ مبعوث من اللہ اپنے آپ کو سمجھیں گے، ساتھ ہی سارے نوافل کا اہتمام کریں، درودوں کا اہتمام کریں، اور اس کا اہتمام کریں کہ اے اللہ خلق خدا کو ہماری طرف متوجہ کر دے۔ ابراہیم نے مسجد بنایا، مدرسہ بھی بنا دیا، سمجھے؟ اب اس کے بعد نصاب، استاد کی ضرورت ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باقی جگہوں میں من انفسہم، یہاں پر منہم، جہاں پر اللہ پاک نے مقام امتنان کے اندر اپنے احسان جتلایا ہے تو وہاں پر من انفسہم کہا ہے، اور یہاں اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے منہم کہا۔ اگرچہ مقصد دونوں کا ایک بنتا ہے، لیکن مقام امتنان میں خصوصی طور پر من انفسہم ہے، جیسے کہ آگے آئے گا آپ کے سامنے آل عمران میں، اور اسی طریقے پر سورہ اس کے اندر سورہ جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے آئے گا، یا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اور مولانا یتلو مضارع، یتلو یفید مضارع یفید الاستمرار، دیکھو الف لکھا گیا اس کے بعد، حالانکہ مفرد ہے، یتلو کے بعد الف لکھا گیا، یہ مفرد ہے، یہ وہی رسم الخط ہے قرآن پاک کے، عثمانی خط عثمانی ہے جو کہ اللہ قیاس کے خلاف ہے آپ کے۔ یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین، اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یتلو علیہم آپ سے عرض کیا یتلو علیہم کالقراء والحفاظ والمجودین، لیکن یتلو المضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آیاتک المنزلۃ من السماء، آسمان سے نازل شدہ آیات کی تلاوت کرے۔ ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دے دے، بار بار استاد کو چاہیے، تفعیل تکرار پر دلالت کرتا ہے، غبی طلبہ کو سمجھا دے۔ ویعلمہم الکتاب حلالہ وحرامہ کالفقہاء والمجتہدین، اصولہ الاعتقادیہ کالمتکلمین، اور اللہ کا لغتہ کاللغوین، واعرابہ کالنحاة، وصیغہ کالصراف، یہ سارے قرآن میں ہے۔ والحکمت السنت کالمحدثین، ویزکیہم، اور اخلاق رذیلہ سے ان کو پاک کر دیں۔ انک انت العزیز، آپ کی ذات غالب ہے اللہ، آپ نصرت کر سکتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الحکیم، اور تیری ذات یہ کہ حکمت والی ہے۔ نبیوں کی حکمت کو بھی آپ جانتے ہیں کہ کس کو رسول بنائے، سرداروں کو مردار کر دیتے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، اور عبداللہ کے در یتیم کو، آمنہ کے لال کو، محمد کو آپ رسول بناتے ہیں۔ یہ ہے بھائی، یہ نصاب ہے، یہی ابراہیم کا دین ہے۔ یتلو علیہم آیاتک یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ابراہیم کا دین ہے، یہی رسولوں کا دین ہے، یہی نصاب تعلیم ہے۔ اب من یرغب عن ملت ابراہیم، کون ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم کے مذہب سے اور اس کے دین سے یہ کہ روگردانی کر دیں؟ من استفہامیہ، یہ نفی کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، تو لہذا کیا ہوگا؟ اب ہوگا لا یرغب عن ملت ابراہیم احد، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور اس کے دین سے کوئی بھی روگردانی نہیں کرے گا، عقل مند نہیں کرے گا، الا من صفیہ نفسہ، جو خود کو بیوقوف بنایا، صفیہ فی نفسہ، بیوقوف ہو جو اپنے دل میں خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے، بیوقوف انسان اس سے روگردانی کرے گا، ورنہ یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرنے۔ اور بخدا واللہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لقد استفیناہ فی الدنیا، ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا کے اندر۔ نبی ہمیشہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ مصطفی ہوتا ہے، عملنگو نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ مصطفی ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبی مجتبی ہوتا ہے اور اللہ مجتبی ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من رسول، اللہ یجتبی من رسول من یشاء، تو یجتبی اللہ مجتبی ہے، نبی مجتبی ہے، اللہ مصطفی ہے، نبی مصطفیٰ ہے، اللہ مختار ہے، مختیر ہے، نبی بھی مختار ہے، مختیر ہے، اللہ مختیر ہے، نبی مختیر، دونوں کو مختار پڑھیں گے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اس کے بعد ذرا تیار لینا، اس کے بعد اس بات کے لیے تیار ہو، اللہ مصطفی ہے، نبی مصطفیٰ ہے، اللہ مجتبی ہے، نبی مجتبی ہے، اللہ مختیر ہے، نبی مختیر ہے، اور اسی طرح آپ بھی مصطفیٰ، اللہ مصطفی ہے، آپ بھی مصطفی، اللہ مصطفیٰ۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے کتاب کا وارث تفسیر میں، علم میں اس کو بناتے ہیں جس کو ہم چنتے ہیں، ہم اللہ مصطفی ہے اور علماء میرے مصطفیٰ ہیں۔ ثم اورثنا، میرا مقصد صرف یہی تھا،
ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اصل یہ کہ ثم اورثنا الکتاب، ہم اپنے کتاب کے وارث بناتے اس کو، الذی اصطفینا، جن کو ہم چن لیتے. اس لیے علماء اور طلباء جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہوتے ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، بولو وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کی طرف سے خصوصی سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر اصطفاہم اللہ للتوحید، اللہ نے جن کو توحید کے لیے منتخب کیا ہے. سمجھ رہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیری ذات ان کی جھوٹوں سے پاک ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا یصفون تصفون، پورے قرآن کے اندر جھوٹ کے معنی ہوئے. بولو شیخ الاسلام زندہ باد، بولو شیخ الاسلام زندہ باد. سمجھے؟ فرماتے یصفون تصفون پورے قرآن کے اندر جھوٹ کے معنی میں. فرماتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت، تیری ذات پاک ہے شرکیات سے، اما یصفون، جو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. سمجھے؟ لیکن تیرے توحید کا حق ادا نہیں کرتے. وسلام علی المرسلین، اور نبیوں پر سلام ہو کہ جنہوں نے توحید کو پہنچا دیا. اور توحید کو جب دنیا تک پہنچائیں گے اس پر خدا کا شکر ادا کرو. والحمد للہ رب العالمین، الشکر للہ رب العالمین، یہ حمد شکر کے معنی میں. جہاں توحید کا کام ہو گیا تو الشکر للہ رب العالمین. ارے منڈیا تسی تے ہو یا نہیں ہو؟ قرآن کون پڑھائے گا؟ قرآن کون پڑھائے گا؟ سمجھے؟ جھوٹ نہیں بولنا، منافقی نہیں کرنا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وَلَقَدْ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. لیکن ترکیب میں آپ کہیں گے من استفہام یا مبتدا، یرغب و فعل اور ہوا ضمیر فاعل، ان ملت ابراہیم اس کے ساتھ متعلق ہو گیا. من صفیہ نفسو پورا جملہ موصول صلہ مل کر کے یہ بدل ہے یرغب کے ضمیر سے، جو کہ خبر بن گیا من کے لیے. بس ٹھیک. واللہ لقد استفیناہ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے ابراہیم کو ہم نے منتخب کیا تھا دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرَةِ، لَكَائِنٌ لَثَابِتٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں سے ہے، نیکوکاروں میں سے آخرت میں. بھائی صالح تو سب کے سب ہے. آپ لوگ جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ میں سارے صالح نہ ہو لیکن ایک بڑی تعداد صالح ہے. صلاح تو اللہ کو ادنا درجہ ہے. اس لیے صالحین کا معنی یہاں پر لمن الفائزین فی مرامہ، جو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. ابراہیم انہی میں سے. ابراہیم اپنے ہدف تک، منزل تک پہنچا. الصالحین الفائزین کے معنی میں. ارے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی وہ اپنے مقصد کو کامیاب حاصل کرنے والا لوگ. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، ابراہیم کو ہم نے چن لیا تھا. لَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ اصل میں لَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، تا افتعال کو تو کر دیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اذ قال له، یہ استفاء کے ساتھ ظرف ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب پروردگار نے فرمایا کہ اسلم، میرے لیے عبادت کو خالص کر دو. قال اسلمت اخلصت لك العبادت، اخلصت لك العبادت لاخلصت العبادت لرب العالمین، جو کائنات کی تربیت کرنے والا ہے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر، میں نے عبادت اس کے لیے خالص کر دی. مولانا ہو گیا؟ مولانا اسلم یہ نہیں ہے کہ تو مسلمان بن جا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک تو اگر مسلمان کا ترجمہ اسلام کا کرتے تو پھر مانا اسلام پر برقرار رہنا. اس لیے کہ آپ کو عرض کر دیا کہ نہیں والے معنی پر برقرار رہو، امر والے جیسے کہ مستنگی کی مثال آپ کو دی تھے. آپ تو پہلے سے کھڑے، آپ کہتے ہیں کہ کھڑے رہیں میں کھانا کھا کر کے آتا ہوں. ارے تو کھڑے تو آپ پہلے سے، مانا اس کھڑے ہونے پر باقی رہے. سمجھے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ اذ قال اس ظرف بنے گا استفینا کے لیے. ووصى بها، مولانا یہ ملت ابراہیم ہے، اس سے روگردانی کرنے والے بیوقوف ہے. اس لیے آج مولانا فضل الرحمان کے علاوہ جتنے بھی اللہ کا بھلا کرے، جو جتنے بھی پارٹیاں سب بیوقوف ہیں. آج علماء کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں. یہی نصاب ہے اور یہی اللہ کا بھلا کرے. اسکول اور کالج والے عقل مند ہیں اور ہم لوگ بیوقوف ہیں. بیوقوف ہم نہیں ہے. فرماتے ملت ابراہیمی جس کا نصاب ہے تلاوت قرآن اور جس کا قرآن کی تعلیم، حلال و حرام کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم، یہی نصاب ہے. اذ قال له رب اسلم ووصى بها ضمیر کا مرجع ملت، اسی ملت کی وصیت کی ابراہیم نے بنی ہے اپنی اولاد کو. ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مشہور ہو گئے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ووصى بها اسی ملت کی ابراہیم نے وصیت کی بنی ہے اپنی اولاد کو. ویعقوب اور آپ کے پوتے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسحاق کا بیٹا ہے، اس نے بھی وصیت کر دی. اور انہوں نے کہا کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، یہ جملہ استئنافی یا بنی تفسیر کے لیے. یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، اے ہماری اولاد، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے اختیار کر لیا ہے.
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، آپ کو موت نہ آ جائے، فلا تموتن فی حال من الاحوال الا فی حالت الاسلام، یہ لا تموتن وانتم مسلمون یہ جملہ حال بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ تموتن کے واو سے تموتون تھا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، واو جو کہ فاعل ہے، اور کراچی میں تو انتم نکالیں گے آپ، اس انتم کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ معنی یہ ہے کہ بے دینی اور زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، ڈکیتی کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے آپ کو موت نہ آ جائے، ایسی حالت میں کہ اسلام پر آپ کی یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ عدم اسلام اور کفر پر آپ کو موت نہ آ جائے، آپ مسلمان ہی کی حالت میں پھر چاہے جس طرح بھی موت آ جائے۔ اب اس کے بعد انہوں نے مشہور کر دیا تھا یعقوب علیہ السلام، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی یہودی تھے، اس کا جواب اس پر تردید کر رہا ہے۔ ام کنتم شہداء، یعنی یہودی خود سخت قسم کی یہودیت، ام کنتم بلکہ کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، سکرات کے وقت آپ موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت شہداء کے لیے ظرف بنے گا، اذ قال لبنی یہ پہلے والے اس سے بدل بنے گا، اذ قال لبنی جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا، یہ کالا کا مقول آ رہا ہے، ای شیء تعبدون من بعدی، یہ ما استفہامیہ بنے گا، مفعول بھی مقدم ہے، ای شیء تعبدون من بعدی، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، ان کے 12 بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 8 تھے، قالو نعبد الہک، بیٹوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسماعیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چچا تھے، لیکن یہ کہ العم سنو ابی، العم سنو ابی، اس کو بھی آبا کے اندر شمار کر دیا۔ قال نعبد الہک، آپ کی الہ، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، ان کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آبا، یہ سارے کے سارے آبا سے بدل بنیں گے، یہ مضاف الیہ بن جائیں گے الہ کے لیے، مضاف الیہ مل کر کے مبدل منو الہا واحدا، یہ اس کے لیے موصول صفت بدل بنے گا، پھر یہ کہ اس کا پہلے والے الہ پر عطف ہوگا، پھر نعبدو کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے، گڑ گڑ نہ کرو۔ آپ کے معبود کیا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق الہ واحد ہے جو کہ انہی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَهُ، اور ہم اللہ آپ کو بھلا کری، یہ نعبدو حال کوننا مسلمین لہو، نعبدو کی ضمیر نحنو سے اللہ آپ کو بھلا کر حال بنیں گے، حال کوننا نحن لہو مسلمون، نحن لہو مخلصون، نحن لہو موحدون، ہم صرف اللہ کی توحید۔ تلک امتن، اب بتاتے کہ نسبت کام نہیں آتی، نسبت کے ساتھ سمجھے، اے فاطمہ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، اور اے فلان میں محمد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، آپ کے اعمال آپ کو فائدہ دے دیں گے۔ ہاں اعمال نسبت کے ساتھ اگر عمل ہو، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حدیث میں آپ نے پڑھا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے اعمال پیچھے ہیں نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ارے کچھ بڑا بڑا نہیں پڑا، ہم تو بڑے لوگوں کی، تو فرمایا کہ یہ نسبت کام نہیں دے گی۔ 2 جگہوں پر یہ نسبت الی الانبیاء ہے، اس کی تردید کر دی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کو کام دے دیں گے اس امت کو، اور ولکم ما کسبتم، آپ کے اعمال آپ کو، اور پھر اسی عبارت کو واپس تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، تو پہلے والا جو ہے نا وہ نسبت الی انبیاء ہے، دوسرے والے نسبت الی الاسلاف ہے، ان کے اسلاف کی طرف، اس لیے دونوں کے درمیان میں تاسیس ہوگی۔ 2 مرتبہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت آ گیا، دونوں کا الگ الگ معنی۔ تلک امت یہ مذکور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک ایسی جماعت ہے قد خلت جو گزر گئی ہے، تل کا مبتدا بنے گا، امت موصوف، قد خلت اس کے لیے صفت بنے گا، لہا ما کسبت ان کے نفع کے لیے، ما ان کے اعمال ہوں گے کہ کسبت ہو جن کا انہوں نے اہتمام کیا، خیر و شر، لہا ما کسبت یہ جملہ استئنافی ہے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے نفع کے لیے تمہاری نیکیاں ہوں گی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بڑے کیا عمل کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، ہر ایک کو یجزا کل واحد علی عملہ، ہر ایک کو بعملہ، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ، ہم چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے انبیاء کی اولاد ہے اور اونچے درجے کے ہیں، لہذا یہودی نصرانی بن جاؤ، وقالو کہہ رہے مسلمانوں سے دوسروں سے، کونوا ہودن یہودی بن جاؤ، او نصارا یا نصرانی بن جاؤ، تہتدو تمہیں ہدایت مل جائے گی، یعنی قالت الیہود کونوا ہودا تہتدو، وقالت النصارى کونوا نصارا تہتدو، اس طرح تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ فرمایا کہ قل بل اس عاطفہ بھی ہے اور اضراب اور ابطال کے لیے، تو قل ان سے کہہ دو لا کیا ہے، لا نتحود ولا نتنصر،
لا نتحود ولا نتنصر، نہ ہم یہودی بنیں گے نہ نصرانی بنیں گے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ معطوف علی محذوف نکالو گے، پھر یہ مقول بنیں گے کالو کے لیے، کل کے لیے، کل لا نتحود، یہودی بھی نہیں بنیں گے، ولا نتنصر، اور نصرانی بھی نہیں بنیں گے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے۔ آپ شرح جامع میں پڑھ چکے کہ حنیفاً حال ہے ابراہیم سے، لیکن یہ مضاف اس قسم کا کہ ملت اگر اس کو ہٹا دو، مضاف نے لے کو اس کی جگہ پر رکھ دو تو مفعول بھی بنے گا، بل نتبع ابراہیم حال کونی حنیفہ، جو تمام ادیان باطلے سے یکسو ہو کر کے خدا کی طرف ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، جملہ استئنافی۔ قولوا آمنا باللہ، آپ ان کے رد میں کہہ دو، یہودیوں کے رد میں کہہ دو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، یہ ان کے رد۔ یہاں پر وما انزل الینا وما انزل کیا ہے؟ وہی اللہ کی جانب سے آتی ہے براہ راست نبی پر، اور نبی سے پھر امت تک، امت اس کی انتہا ہے، اس لیے الینا 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 الینا، سمجھے؟ ہم اس کتاب پر، قرآن پر اور دیگر کتابوں پر ایمان لائیں گے کہ الینا جو ہم تک پہنچی ہے، یہاں الینا آئے گا۔ لیکن جہاں نبی کو خطاب ہو تو نبی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہاں پر فرمایا کہ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، وہاں علینا الینا نہیں ہے، سورہ آل عمران کے اندر آئے گا، وہاں براہ راست اس کا نزول نبی کے سینے پر ہوتا ہے، براہ راست جو نزول ہوتا ہے وہ نبی کے، اس لیے وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے علینا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ الینا۔ اللہ کے بندوں کچھ فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ خیال کر لینا، گڑبڑ نہیں کرنا، خوب سمجھ لینا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دو ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اور اس قرآن پر، وما انزل الینا کہ جو ہم پر نازل ہو چکا ہے، چاہے وہی جلی ہو جیسے قرآن ہو یا وہی خفی ہو جیسے کہ حدیث ہے، وما انزل الی ابراہیم، اور ان صحیفوں پر جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہو، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب و اسباطہم، الاسباط و اسباطہم، ان کی اولادوں کے پوتے، اور وما اس وہی پر کہ اوتیہ موسیٰ، ما موصول کی طرف آیت کا ہونا ضروری ہے، وما اوتیہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیے گئے، موسیٰ اور عیسیٰ نائب فاعل بنیں گے اوتیہ کے لیے، وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو جو مل گیا، وما اوتیہ النبیون، اور اس وحی پر جو نبیوں کو یہ ہے کہ دی گئی، سمجھے؟ اب قولوا آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا، آمنا کی ضمیر سے حال بنے گا، حال کوننا لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کی صورت کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر فرمایا بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہ سب اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور تفصیلات جن کے ہمارے پاس، ہم تو کہتے خدا نے جس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضرت اقدس حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رام چند اور کرشن، ان کو یہ کہ برا بھلا نہ کہو جو ہندوؤں کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء تھے، پاک ہستیاں تھیں، ہمارے پاس چونکہ تفصیل نہیں ہے اس لیے ان کو گالیاں نہ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نبی گزر چکے ہو، رام چند اور کرشند وغیرہ، اس لیے کہ وہ ان من امتن، کوئی بھی جماعت دنیا کے اندر نہیں گزری ہے مگر الا خلا فیہا نذیر، ہر ایک میں ڈرانے والے انبیاء آئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کے یہ بھی نبی ہوں، برحق کو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور نبیوں کی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ہم نے بہت سے رسولوں کی تفصیل بیان کی ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ کی تفصیل ہم نے بیان نہیں کی، لہذا اجمالی طور پر ہمارا ایمان ہے، ہم تفریق نہیں کریں گے۔ مولانا خیال کر لینا، ایک تفضیل ہے، ایک تفاضل بین الانبیاء، تفضیل کی اجازت ہے، تفاضل کی اجازت نہیں۔ تفضیل کی اجازت ہے، تفصیل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبی افضل ہے، باقی 1.25 لاکھ انبیاء مفضول ہے، بعضهم محمد رسول مراد ہے، علی بعض 1.25 لاکھ انبیاء ہے، علی بعض، لیکن بعض فرد منتشر اور مبہم ہے، علی سبیل البدلیت، ہر نبی کو شامل ہے، نبی کو فضیلت دیے، بعض پر وہ ابراہیم ہو، بعض پر وہ اسماعیل ہو، بعض پر وہ ادریس ہو، بعض پر وہ اسحاق ہو، بعض پر وہ فلانا، سمجھے؟ تو یہ بعض متعین ہے، کسی کی توہین لازم نہیں آ رہی، سمجھے؟ یہ تفضیل ہے، اس کی اجازت ہے، فضلنا بعضهم اے محمد علی البعض الاخرین، باقی انبیاء پر۔ اور ایک تفاضل بین الانبیاء ہے، تفاضل کی صورت یہ ہے، ہماری نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں نہیں ہے، ہماری نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں نہیں ہے، ہماری نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں نہیں ہے، ہماری نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں نہیں ہے، یہ ضلالت ہے، یہ کفر ہے جو ہمارے خطیب لوگ کرتے، یہ تفاضل بین الانبیاء ہے، تقابل بین الانبیاء، یہ توہین ہے نبی کی، اس طریقے پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ارے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ اور تفریق بین الانبیاء یہ ہے
الایمان ببعض اور والکفر ببعض، تفریق یہی ہے کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دے۔ قولوا آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور اس شریعت پر جو آپ پر نازل ہو، ہم پر نازل ہوگی، وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، حدیث کی حجیت پر بھی دلالت کرے گا۔ وما انزل الی ابراہیم، ان صحیفوں پر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر، واسباطہم اور ان کی اولاد پر، پوتوں پر، وما اوتیہ اس وہی پر ایمان لائیں گے، ان کتابوں پر، اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تورات اور انجیل، وما اوتیہ النبیون اور ان صحیفوں پر کہ جو نبیوں کو دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ اوتیہ النبیون من ربہم، اللہ کی جانب سے، من ربہم اوتیہ کے ساتھ متعلق ہوگا۔ آمنا حال کوننا لا نفرق، ہم ایمان لاتے ہیں اس حال میں لا نفرق بین احد من الانبیاء، انبیاء کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، اور تفریق کی صورت وہی ہے کہ بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَهُ، اور یہ نفرقوں کی ضمیر سے اللہ کا حال بنے گا، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ لَهُ الْعِبَادَةَ، ہم اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، عبادت کو خالص اللہ کے لیے حوالہ کر دیں گے، اللہ ہی کے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مولانا ما مصدر یہ ہے، بمثل کا با زائد ہے، ما مصدر یہ ہے، اور بِهِ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ اب ہوگا فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم باللہ، فَإِنْ آمَنُوا، اے صحابہ اگر یہ لوگ جن سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اگر یہ لوگ ان آمنوا ایمانا مثل ایمانکم باللہ، مثل ایمانکم باللہ، جیسے اللہ پر آپ کا ایمان ہے اس قسم کا ایمان اگر یہ لوگ لائیں، فقد اہتدوا، تو ان کو ہدایت مل جائے گی، کوئی اشکال نہیں اس عبارت میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ما مصدر یہ نہیں ہے، ما موصولہ ہے، اور ما سے مراد شریعت ہے، دین ہے۔ اب ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ الشَّرِيَّةِ الَّتِي آمَنْتُمْ بِهِ، جس شریعت پر آپ ایمان لائے اس کے مثل پر یہ ایمان لائے۔ ہاں ملنگو فَإِنْ آمَنُوا بالشرع بمثل الشرع، اس شریعت کے مثل پر جو جس پر آپ کا ایمان ہے، تو شریعت کے مثل پر، شریعت کی مثل کیا ہے، تو اس وقت آپ کہیں گے مثل کا لفظ زائد ہے۔ اب ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثل زائد ہو گیا تو ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا، اگر یہ ایمان لائے اس شرع پر کہ آمَنْتُمْ بِهِ جس پر آپ کا ایمان ہے، فقط ہدایت مل جائے۔ خوب سمجھ لینا مشکل جگہ ہے، خوب سمجھ لینا مشکل جگہ ہے مولانا۔ پہلی صورت میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بازائدہ ہے، اور مثل آمنتم بھی ضمیر کا مرجع ہے اللہ، اور ما مصدر یہ ہوگا، جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا، تو اب معنی کیا ہوگا فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مثل ایمانکم باللہ، فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مثل ایمانکم باللہ، جیسے اللہ پر آپ کا ایمان ہے اس قسم کا ایمان، اے صحابہ یہ لوگ اگر لائیں فقد اہتدوا، پکی بات ہے یہ ہدایت پر ہوں گے، یہ مہتدی شمار ہوں گے، ہدایت والے شمار ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے ما موصول ہے، ما موصول ہے، اور ما موصول کا مصداق متعین ہوتا ہے، یعنی شرع اس سے مراد ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ الشَّرْعِ الَّذِي، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ الشَّرْعِ، یہ شریعت کی مثل پر جس پر آپ کا ایمان ہے، جس پر آپ کا ایمان اس کی مثل پر اگر ایمان لائے تو ان کو ہدایت مل جائے۔ تو شریعت کی مثل پر ایمان لانا یہ کیا ہے، اس وقت ہم کہیں گے مثل کا لفظ زائد ہے۔ جب زائد ہے تو زائد کو ساکت کرنے کے بعد معنی اب صحیح ہوگا، اب معنی ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِالشَّرْعِ، فَإِنْ آمَنُوا بِالشَّرْعِ آمَنْتُمْ بِهِ، کہ بالشرع الذی آمنتم بھی، اگر یہ ایمان لائے اس شریعت پر جس پر آپ نے ایمان لایا تو فقط اہتدوا کی ہدایت۔ اب کوئی اشکال نہیں ہے، مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ خیال کر لینا دونوں صورتوں میں مولانا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ کہ وَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ، اور اگر روگردانی کرے ایمان سے، فَإِنَّمَا هُمْ كَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ مخالفت کے اندر پڑے ہوئی ہے، یہ بڑی بدبختی میں اور منافقت کیا ہے، مخالفت کے اندر گھرے ہوئی ہے۔ شقاق ظرف ہے اور یہ مظروف ہے، اور ظرف مظروف پر محیط ہوتا ہے، یہ مخالفت کے اندر پڑے ہی رہیں گے اسی طرح۔ فَإِنَّمَا هُمْ كَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ وَاقِعُونَ فِي شِقَاقٍ ثَابِتُونَ فِي شِقَاقٍ، سمجھے؟ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے، مکاریاں کریں گے، تو ان ارادو القید لکا، ان ارادو یا ان مکرو بکا، اگر یہ آپ کے ساتھ مکر کریں اور مکاری کریں
تو کوئی مسئلہ نہیں، فسیکفی کا کفایت کر دیں گے آپ کی، ہم ان سے کون؟ اللہ، اللہ آپ کی کفایت کریں گے۔ ان ارادو لکل قیدا، اگر تیرے ساتھ مکاریاں کرنا چاہیں یہ لوگ کریں تو کوئی پرواہ نہیں، فسیکفی کفایت کریں گے کا آپ کی، ہم ان سے، اللہ اللہ آپ کی کفایت کریں گے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ مولانا خیال کر لینا، وَهُوَ السَّمِيعُ، یہ خدا ان کی بکواسات کو بھی سنتا ہے، ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور تیری باتوں کو بھی سنتا ہے۔ العلیم بعقوبتہم، خدا ان کی گرفت کو بھی جانتا ہے، کس کو گرفت کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، چن چن کر کے ظالموں کو خدا پکڑ لے گا۔ حضرت عثمان کو بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب شہید کیا گیا تو یہیں تلاوت کر رہے تھے، اسی آیت پر خون پڑ گیا آپ کا، اور وہ قرآن جس پہ آپ کا خون پڑا کہتے وہ ہے۔ اب ترکیہ میں کہاں ہے؟ صبغت اللہ ہے، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول کی طرف ہو تو پھر مصدر کے عامل کو حذف کرتے، یا مصدر مستعمل بالعامل جار رہو، میں قانون آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر ہے الزموا صبغت اللہ، الزموا صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اور اللہ کا رنگ دین ہے مولانا، اللہ کا رنگ یہ دین ہے جس پہ لگ جائے۔ اصل میں نصارہ کے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ بچوں کو اللہ آپ کو بھلا کرے رنگ لگاتے تھے، معمودیہ ایک پانی ہوتا تھا، معمودیہ پانی میں رنگ ڈال کر کے اس کو بچوں کو ڈبو دیا، ڈبو دے کر کے پھر نکالا، کہتے ہیں الان صار نصرانیا حقا، اب پکا ٹھکا نصرانی بن گیا۔ ارے یہ رنگ چند دن کے بعد مٹ جائے گا، یہ رنگ دھلنے کے بعد مٹ جائے گا، لیکن دین کا رنگ لگاؤ۔ ابو بکر عمر عثمان علی 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات پر دین کا وہ رنگ لگا جو مٹا بھی نہیں اور مٹے گا بھی نہیں۔ تابعین پر، تبع تابعین پر، اور میرے یاروں پر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ان پر بھی رنگ لگا ہوا ہے۔ یہ خدا کا رنگ ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ یہ دین اللہ کا رنگ ہے، دین لباس بھی ہے اور رنگ بھی ہے۔ الزموا صبغت اللہ ہے یا نصبغوا صبغت اللہ ہے ایک، دوسرا یہ کہ یہ ما قبل سے بدل ہے، لا نتحود ولا نتنصر، ہم یہودی نصرانی نہیں بنیں گے، بل نتبع ملت ابراہیم نتبع صبغت اللہ ہے، اب اللہ کے رنگ کی پیروی کریں گے، تمہارے معمودی جو پانی ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب مزاح نہیں ہے یہ صبغت اللہ اس ملت سے، مبدل میں کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر رکھ دو، مسئلہ بالکل نتبع صبغت اللہ، ہم اللہ کے رنگ کی پیروی کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ کے مقابلے میں کون ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون خوبصورت ہے رنگ کے لحاظ سے؟ صبغةً تمیز بنے گا، احسن سے احسن یہ کہ خبر بنے گا جندا پتر من کے لیے، من احسن کون خوبصورت ہے اللہ کے رنگ کے مقابلے، رنگ کے لحاظ سے کون خوبصورت ہے؟ اللہ کا رنگ سب سے زیادہ وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ، ہم اسی ہی کی عبادت کریں گے۔ جب یہ مسئلہ ہے تم لوگ یہود و نصارہ مشرکو، قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ یعنی فی توحید اللہ، اللہ کی توحید، ہم تو موحد ہیں تم مشرک ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تُحَاجُّونَنَا یہ نازمی سے حال بنے گا، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا التَّوْحِیدِیَّۃُ، ہمارے اعمال توحیدیہ، نَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ، ہم اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے اعمالکم الشرکیہ، تو تمہارے شرکی اعمال ہے۔ وَنَحْنُ مُخْلِصٌ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اللہ کی عبادت کریں گے۔ لا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، تم لوگ یہ کہ مشرک ہو۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ، اللہ کی توحید میں کیا لڑتے رہو گے؟ حال یہ کہ وہ ربنا و ربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا التَّوْحِیدِیَّةُ، أَعْمَالُنَا الصَّالِحَةُ الطَّاہِرَةُ، ہمارے پاکیزہ اعمال، ہم اس سے اللہ کا قرب حاصل کر دیں۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ الشِّرْكِيَّةُ الْخَبِيثَةُ، تمہارے شرکی خبیث اعمال ہے اور اس سے تم یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کر دو، کیسے قرب ملے گا تمہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی ہی کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں۔
کیسے تم لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل یہ اللہ کا ورکر یہودی تھے؟ ام تقولون، بلکہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسحاق، یعقوب و اسباطہم، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن، یہ ان کی خبر بنے گا، کانوا ہودن، اور سارا یہودی یا نصرانی تھے، کیسے تم یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ بتا دو، قل انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، قل انتم اعلم بدینہم، بتا دو تم ان کے دین کا زیادہ علم رکھتے ہو، ام اللہ اعلم بدینہم، یا اللہ ان کے دین کو جانتا ہے۔ اللہ کا عطف ہوگا انتم پر، یہ مبتدا بنیں گے اور عالم خبر، قل انتم اعلم بدینہم ام اللہ اعلم بدینہم، یا اللہ ان کے دین کو جانتا ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے محمد برحق ہے، تمہاری کتابوں کے اندر یہ گواہی موجود ہے، لیکن تم اس کو چھپاتے ہو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپا ڈالے گواہی کو، ایسی گواہی کائنتا عندہ جو اس کے پاس موجود ہے، من اللہ، نازلتا من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ خیال کر لینا، یہ نہیں کہنا کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو کہ گواہی کو چھپا ڈالے اللہ کی جانب سے، من اللہ، اللہ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ظالم ہے۔ خیال کر لینا، ایسا نہیں کرنا، اس لیے میں نے عرض کیا ومن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، کون ہے ظالم، ممن، اس شخص کی قدم شہادتن، جو چھپا ڈالتا ہے گواہی کو، ایسی گواہی کی نازل کائنتن عندہ، جو اس کے پاس موجود ہے، اس بندے کے پاس، من کے پاس گواہی موجود ہے، نازلتا من اللہ، وہ گواہی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تورات کے اندر وہ گواہی موجود ہے۔ کون ہے جو اس گواہی کو، محمد رسول اللہ کے حق میں وہ گواہی موجود ہے، کون ہے جو اس کو چھپا ڈالے؟ ازلم و خبر بنے گا من کے لیے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اما تکتمون الشہادۃ، جو تم گواہی کو چھپا ڈالتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اما تکتمون الشہادۃ، جو شہادت کو تم چھپا ڈالتے ہو۔ تلک امت، انبیاء کی طرف اپنے آپ کی نسبت نہ کرو، یہ نسبت جھوٹی ہے۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک ایسی پاکیزہ جماعت ہے جو گزر چکی۔ اس تلک امت قد خلت اور پہلے والے تلک امت قد خلت، دونوں کے فرق میں نے آپ کو بتایا کہ تاسیس یہ ان کے اسلاف کے بارے میں ہے، اور وہ اللہ کو بھلا کر انبیاء کے بارے میں۔ تلک امت قد خلت، یہ پاکیزہ جماعت جو گزر چکی ہیں، لہا، ان کے لیے، ما کسبت، ان کے نفع کے لیے، ما، وہ اعمال ہوں گے، کسبت، جن کا انہوں نے اہتمام کر لیا خیر اور شر میں سے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ لہا خبر مقدم بنے گا، ما کسبت ہو، یہ موصول صلہ مبتدا مؤخر، ولکم ما کسبتم، اسی طرح ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ہو گیا مولانا تحویل قبلہ کی بات آ گئی آپ کے سامنے، سمجھے ملنگو؟ اب اس کے بعد سیقولو، تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے یا دو مرتبہ ہو چکا ہے، دیتے ہو گا استعمال دغا 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 دغا۔ اکثر مفسرین کے ہاں اور فقہا کے ہاں مشہور ہے کہ تحویل قبلہ دو مرتبہ ہوا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو تالیفا لقلوب الیہود، یہود کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے، اور چونکہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ نبی ذوالقبلتین ہوگا، دو قبلوں والا نبی ہوگا، سابقہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ نبی ذوالقبلتین، دو قبلوں والا ہوگا۔ اب اس وعدے کو اور اس نص کو پورا کرنے کے لیے نبی دونوں قبلوں پر عمل کرے گا۔ چنانچہ جب آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو تالیفا لقلوب الیہود، یہود کو مانوس کرنے کے لیے آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کریں، چونکہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ کا بھی رخ کریں گے۔ تو 16 مہینہ یا 17 مہینہ آپ نے مسجد اقصیٰ کا رخ کیا، یہ ایک مرتبہ تحویل قبلہ ہو گیا، سمجھے؟ اور پھر 16-17 مہینے کے بعد پھر واپس ہو گیا حکم، فول وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کر دو، یہ دوسری مرتبہ تحویل قبلہ۔ یہ مشہور یہی ہے کہ تحویل قبلہ دو مرتبہ ہو۔ مکے سے جب مدینہ آ گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا ول وجہک شطر مسجد البیت مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، یہ ایک مرتبہ تحویل قبلہ۔ اور 16-17 مہینے کے بعد پھر دوبارہ تحویل قبلہ ہو گیا کہ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ مشہور قول ہے کہ تحویل قبلہ دو مرتبہ، اور ایک قول یہ ہے تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے۔ ادھر دیکھ لو مولانا،
یہ کعبۃ اللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ بالکل اس کی سیدھ میں ہے، ادھر مسجد حرام ہے، سیدھا جائیں گے آگے مسجد اقصیٰ بھی نکلیں گے، سمجھے؟ خاص طور پر رکن شامی سے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، رکن شامی سے جب آدمی جائے گا سیدھا آگے مسجد اقصیٰ آئے گی، آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ سیدھا مسجد اقصیٰ آئے گی، الال مسجد الاقصیٰ۔ اس وقت دنیا کے کنارے پر وہی مسجد تھی اور مسجد نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ مسجد حرام ہے اور وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ جب آپ مکے میں تھے آپ کو حکم تھا، آپ کو اسی وقت حکم تھا مکے میں ہوتے ہوئے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا رخ کریں، مکے کے اندر بھی آپ کو حکم تھا مسجد اقصیٰ کا، لیکن چونکہ کعبۃ اللہ آپ کے ابا جی کا قبلہ تھا تو آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ کعبۃ اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا، آگے اسی خط مستقیم کو لے جاؤ گے آگے مسجد اقصیٰ تک پہنچے گا، دونوں پر عمل ہوتا تھا، ایک تیر سے دو شکار۔ جب کعبۃ اللہ میں تھے مکے میں تھے تو حکم ابتدائی سے آپ کو تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے آ جاتا، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا۔ یہ اس وقت جب کہ مکے میں تھے، لیکن جب مدینے میں آ گئے، جب مدینے کے اندر آپ آ گئے تو یہاں تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں، تو اس لیے آپ کو بے چینی ہوتی تھی کہ ادھر ابا جی کے قبلے کی طرف بھی رخ تھا اور مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن اب یہ کہ 16 مہینہ 17 مہینہ آپ کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف رہا، اور آپ کو ایک طبعی طور پر ایک بے چینی سی رہتی تھی، اور 16-17 مہینے کے بعد حکم ہو گیا فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام قبلۃ ترضاها، اس قبلے کی طرف رخ کرو جس کو آپ طبعی طور پر پسند کرتے ہیں، لہذا تحویل قبلہ ایک مرتبہ اس میں ہوا، خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنادہ پتر ہے۔ اس لیے مشہور یہ ہے کہ تحویل قبلہ 2 مرتبہ ہے، لیکن یہ ہے کہ 1 مرتبہ کا قول بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تیسرا قول ہے جو میں آپ کو بتاتا نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ارے منڈے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، جی مثلا اب یہ جو یہاں پر آئے گا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے ایک ایسے قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کریں گے، یعنی کعبۃ اللہ۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو خدا کا حکم تھا اس کو پسند نہیں کرتے تھے؟ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے ایک ایسے قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کریں گے، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ تو کیا مسجد اقصیٰ جب خدا کا حکم تھا وہ نبی کو ناپسند تھا؟ جواب یہ کہ شرعاً پسند تھا، لیکن طبعی طور پر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند قبلہ تھا، کعبۃ اللہ تھا، شرعاً وہ پسند تھا لیکن طبعی طور پر، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو اب بیت اللہ کی طرف پھیر دیں گے، وہ شرعاً بھی پسند اور طبعاً بھی پسند، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں شرع اور طبع جہاں پر ٹکر ہو دونوں کا تو مقدم کون ہوتا ہے؟ شرع مقدم ہوتا ہے۔ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ کینسر کی دوائی پی لو، اور علاج کرنا آپ پر لازم ہے، واجب ہے، کینسر کی دوائی پی لو ورنہ خودکشی ہوگی، تم مر جاؤ گی۔ اب طبعی طور پر وہ دوائی ایسی بدبودار قسم کی دوائی ہے، ایسی کڑوی دوائی بدبودار قسم کی، طبعاً آپ کو ناپسند ہے، لیکن شرع کہتی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ اس کو پی لیں، تو آپ شریعت کو اور عقل کو، شریعت کو اور عرف کو مقدم رکھیں گے، اپنے طبع کو چھوڑیں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ منڈیا سمجھتا ہے؟ شرع اور طبع کا، طبیعت آپ کی نہیں کہتی ہے کہ ابا جی کی پٹائی کرو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر ابا خدا کو گالیاں دے دے کس کر کے مار دو، طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن شریعت کہتی کس کر کے مار دو۔ اس لیے حضرت ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کے ساتھ اتنے فاصلے پر تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فاصلے پر تھے، گفتگو ہو رہی تھی تو اچانک دے مارا اس کے منہ پہ، وہ گر پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر کے گئے، ابو بکر کیا ہو گیا؟ ارحم امتی بھی امتی، ابو بکر آپ تو رحم دل شفقت والے، کیوں مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، میں چھوڑوں گا؟ تو طبیعت ابو بکر کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن شریعت کہتی کس کر کے مارو، مار دیا اس کو۔ ارے تسی شرع اور طبع کا فرق سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ جی خیال کر لینا۔ اب مسئلہ ہے اگر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ نہ کرتے تو کہتے جی آخری نبی کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ ذوالقبلتین ہے، یہ تو ہمارے قبلے کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے قبلے کی طرف رخ نہ کرتا
تو کہتے ہیں جناب آخری نبی کی پہچان تو یہ ہے جناب، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ذوالقبلتین ہوگا، تو یہ تو بالکل ہمارے قبلے کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے 16-17 مہینہ کیا، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کر دیا۔ اب اعتراض کرنے لگے کہ جناب ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر بدلتا رہتا ہے جی، صبح کو الگ ہے شام کو الگ ہے، مولانا فضل الرحمان کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہے کبھی کہاں ہے۔ تو اعتراض معترض ہر صورت میں اعتراض کرتا، کرے آدمی کیا کرے۔ تو اب ان کا اعتراض ہے، خیال کر لینا مولانا۔ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے، یہودی یا منافقین یا مشرکین، یہ سب سیقول السفہاء، ان قریب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، ایک سین کا معنی یہ ہو، دوسرا ضرور بھی ضرور کہیں گے، دوسرا معنی ضرور بھی ضرور، لوگوں کے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یہود و نصارہ ہے یا منافقین ہے یا مشرکین ہے، وہ کہیں گے کہ ما ولاہم، مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، ما ولاہم ای شیء ولاہم ان قبلتہم، ان کے قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا، وہ قبلہ التی کانوا علیہا، جس پر 16-17 مہینے تھے، بیت المقدس، بیت المقدس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا، بیت اللہ کی طرف۔ ان سے کہہ دو کل المشرق والمغرب مملوکان للہ، مشرق اور مغرب یہ اللہ کی ملکیت ہے پوری زمین، اور مالک کی مرضی، یتصرف فیہا کیف یشاء، مالک جس طرح تصرف کرے۔ پہلے اس مالک کا حکم تھا کہ آپ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، اور اب اسی کا حکم ہے کہ مسجد حرام کی طرف، مالک جس طرح چاہے، غلام کیا کر سکتا ہے۔ قل المشرق والمغرب مملوکان للہ، یہ دونوں کے دونوں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جس طرف بھی چاہے۔ تو 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف، اب مسجد حرام۔ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ 16-17 مہینہ صراط مستقیم مسجد اقصیٰ تھا، اس کی طرف رخ کرنا۔ اب حکم آنے کے بعد، تحویل قبلہ کے بعد، اب صراط مستقیم التوجہ الی بیت اللہ، بیت اللہ کی طرف صراط مستقیم اب یہی ہے۔ صراط مستقیم وہ ہوگا کہ جو خدا کی رہنمائی کے مطابق ہو، اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ تو اللہ کی ہدایت 16-17 مہینے اس وقت تھی، صراط مستقیم وہ تھا، اور اب یہ بدل گیا ہے، اب صراط مستقیم یہی ہوگا، بیت اللہ کی طرف اب رخ کریں گے۔ کس کو سمجھ میں آ رہا؟ قرآن سمجھا کرو مولانا۔ اب ہوگا مولانا، جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنا دیا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنا دیا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ اے امت محمدیہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دے دو، ویکون الرسول لکم شہیدا، اور نبی تمہارے حق میں گواہی دے دے۔ یہ علیکم مشاکلۃ کہا، ورنہ نبی ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، نبی اللہ ہمارے حق میں گواہی دے دیں گے۔ ہاں کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، خیال کر لینا، اس لیے آپ کو بتائیں جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے معتدل امت آپ کو بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آپ باقی لوگوں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کیا کر دیں، ان کے خلاف گواہی دے دیں، ویکون الرسول لکم شہیدا، اور نبی تمہارے حق میں یہ ہے کہ گواہی دے دے۔ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا اس طرح، استفاء کائنا کذالک کما اصطفینا ابراہیم، ہاں ملنگو کم اصطفینا ابراہیم، جیسے ابراہیم کو ہم نے منتخب کر لیا، تو اسی طرح تمہیں اور تمہارے قبلے کو بھی منتخب کر لیا، یا ابراہیم کی بنا شدہ تعمیر شدہ قبلے کو بھی ہم نے منتخب کر لیا۔ کم اصطفینا ابراہیم، جیسے ابراہیم کو ہم نے منتخب کر لیا، جیسے ابراہیم کو ہم نے منتخب کر دیا، اسی طرح تمہیں اور تمہارے قبلے کو بھی ہم نے منتخب کر دیا۔ تو التشبیہ کذالک، تشبیہ کے لیے التشبیہ فی الاصطفاء وفی الاجتماع وفی الاجتباء وفی الاختباء، اختیار اجتباء استفاء، اس کے اندر تشبیہ ہوگی۔ ابراہیم مصطفیٰ ہے، میں مصطفی ہوں، ابراہیم کی تعمیر شدہ یہ جو قبلہ ہے یہ بھی مصطفیٰ ہو گیا، اور تم امت اسی کی طرف رخ کرو، تم بھی امت ساری امتوں سے تم مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ میں خدا مصطفی ہوں۔ تو التشبیہ فی الاصطفاء، تشبیہ استفاء کے اندر ہوگا، سمجھا؟ جعلناکم امۃ وسطا، معتدل امت ہم نے آپ کو بنا دیا تاکہ آپ گواہی دے دیں باقی امتوں کے خلاف، اور نبی تمہارے حق میں گواہی، تمہیں اس طرح معتدل بنا دیا، اس طرح تمہیں منتخب کر دیا، جیسے ابراہیم کو منتخب کر دیا، جیسے قبلہ کو تمہارے لیے منتخب کر دیا۔ تو التشبیہ فی الاصطفاء، تشبیہ استفاء کے اندر، اجتباء اور اختیار کے اندر تشبیہ ہے۔
کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بولو کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ دوسری صورت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنا دیا، نہ آپ میں افراط ہے نہ آپ میں تفریط ہے، بلکہ آپ کے اندر اعتدال ہے۔ جیسے کہ تمہارے قبلے کو ہم نے معتدل درمیان میں بنا دیا، پیشانی پہ نہ تھوکو، داڑھی پر بھی نہ تھوکو، درمیان سے تھوکو، یہ معتدل ہے جی، سمجھدا؟ جیسے تمہارے قبلے کو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو لے جائے، اور آپ دیکھیں گے یہ گھڑی آپ دیکھ رہے، اس میں 3 سوئیاں ہیں، سیکنڈ والی بھی ہے، منٹ والی بھی ہے، گھنٹے والی سوئیاں بھی ہے۔ یہ تینوں سوئیاں جڑی ہوئی ہے، مرکز پہ جڑی ہوئی ہے، مرکز بالکل درمیان میں۔ 12 سے آؤ گے بھی اتنے انچ پہ فاصلہ ہوگا، 4 انچ کا، 6 سے جاؤ گے 3 انچ کا فاصلہ ہوگا اس مرکز تک، 3 سے آؤ گے 4 انچ کا فاصلہ ہوگا، اسی طرح 9 سے جاؤ گے بھی 4 انچ کا، 4 انچ کا، یہ بالکل درمیان میں۔ کعبۃ اللہ 3 حصے تو پانی ہے، 3 حصے زمین کے، اس کے کائنات کے پانی ہے، ایک حصے کے اندر زمین ہے، ایک حصہ بالکل گول ہے، کعبۃ اللہ بالکل درمیان میں ہے، مولانا کعبۃ اللہ بالکل درمیان میں، جیسے کہ یہ گھڑی کے 3 سوئیاں درمیان کے اندر ہے۔ اور یہاں 12 بھی محتاج ہے مرکز کا، ایک بھی محتاج ہے، یہ جتنے بھی ہے سارے کے سارے محتاج ہے، سمجھے؟ یہ سب کے سب، یعنی کیا ہے 3 کب بجے گا؟ جبکہ مرکز سے تائید ہوگی، مرکز والی سوئی، گھنٹے والی سوئی 3 پر ہوگا تو 3 کی تائید ہو جائے گی کہ 3 بج گئے۔ 4 کب بجے گا؟ یہ مرکز کی جو سوئی ہے، جو مرکز کی طرف سے جو سوئی گھنٹے والی جا رہی ہے 4 پر، تو پھر سب کی تائید 1 2 3 4 کی تائید ہوگی، کون سا گھنٹہ ہے یہ مرکز سے پتہ چلے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مرکز کا جس کے ساتھ تعلق ہوگا، نمازیں ان کی صحیح ہو جائیں گی جن کا رخ مرکز کی طرف ہوگا، قبلے کی طرف ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ او منڈیا کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں منڈیا کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ اے استاپ دغا 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 دغا، صحیح ہے؟ نوح علیہ السلام سے کہیں گے 950 برس، 1600 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، 1600 سال۔ آپ نے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے 950 برس میں نے دعوت تبلیغ اور توحید کی، لیکن لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ امت کہے گی کہ نہیں، امت مدعا علیہ ہے، نبی مدعی ہے کہ میں نے توحید کا حق ادا کر دیا، گواہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو یہ امت نبی کے حق میں گواہی دے گی اور نوح کی امت کے خلاف گواہی دے گی، سب کو سبحان۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عَلَى النُّوحِيِّينَ، نوح کی امت کے خلاف، اور علی الادریسیین، اور اللہ کا بلا کہہ رہے علی الاسماعیلیین، اور اسی طریقے پر کیا ہے علی الشیسیین، علی الشعیبیین، علی الموسویین، علی العیسویین، جتنے بھی امتیں ان کے خلاف گواہی آپ دے دیں گے، نبی کے حق میں دو گے۔ نبی مدعی ہے اور مدعی کے پاس گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ کچھ بولے بڑا اے جی، تو آپ یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، علی مخالفت میں، شہیدہ علیہ اس کے خلاف گواہی دے دے، شہیدہ لہو اس کے حق میں گواہی دے دے، تو نبی تو ہمارے خلاف نہیں دے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشاکلتاً علیکم کہا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ شَهِيدًا۔ یہ علی مشاکلت، ادھر علی آ گیا تو ادھر علی آ گیا، ورنہ یہ کہ نبی آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، ارے کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اب آ جاؤ، جعلناکم امۃ وسطا، امۃ وسطا موصوف صفت مل کر کے، یہ جعلنا کے لیے مفعول ثانی ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، علی الناس شہداء کے ساتھ متعلق ہے، تکونوا کے لیے خبر بنائیں گے، یہ بتاویل مصدر اللہ آپ کا بنا کریے کہ اس کا تعلق ہے جعلنا کے ساتھ۔ ویکون الرسول علیکم شہیدا، تکونوا پر اس کا عطف ہے، یہ جار مجرور مل کر کے متعلق جعلنا کے ساتھ ہوں گے، جعلن کائنا کذالک، کذالک کائنا ثابتا کے ساتھ، اور جعلن موصوف محذوف نکالیں گے، مفعول مطلق بنے گا۔ ہو گیا مولانا؟ القبلہ موصوف ہے، التی کنت علیہا، یہ موصول صلہ مل کر کے التی کنت ثابتا علیہا، یہ موصول صلہ صفت ہے قبلہ کے لیے، اور جعلنا 2 مفعول چاہتا ہے،
اور ایک مفعول قبلۃ لک، دوسرا مفعول نکالیں قبلۃ لک، سمجھے کیا کہیں گے؟ وما جعلنا القبلۃ، وہ قبلہ التی کنت علیہا کہ ہجرت سے پہلے جس پر آپ تھے، بیت اللہ نا، ہجرت سے پہلے تو آپ بیت اللہ پر تھے، ہجرت سے پہلے آپ جس قبلہ پر تھے ہم نے اس کو دوبارہ قبلہ نہیں بنایا مگر الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں من ان لوگوں کو کہ یتبعوا الرسول، جو نبی کی پیروی کریں گے ان کو ظاہر کر دیں اور ممتاز کر دیں ممن مرتد لوگوں سے، ممن ینقلب علی عقبیہ، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پاتے ہیں، ایڑیوں کے بل پلٹ پاتے ہیں، ان کے کون ہے کہ اللہ الا لنعلم الا لنظہر، یا یہ کہ الا لنمیز، ہم ممتاز کر دیں ان کو کہ یتبعوا الرسول، جو نبی کی پیروی کرتے ہیں ان کو ممتاز کر دیں ان لوگوں سے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پاتے ہیں، ایڑیوں پر پلٹنے والوں سے ان کو الگ تلگ کر دیں۔ ہم نے وہ قبلہ کی جس پر آپ تھے ہجرت سے پہلے، بولو ہجرت سے پہلے کس پر تھے؟ ہجرت سے پہلے کس پر تھے آپ؟ بیت اللہ پر تھے نا، تو القبلۃ التی کنت علیہا، اسے وہ قبلہ جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ نہیں بنایا، اب 16-17 مہینے کے بعد واپس اس کو قبلہ نہیں بنایا، قبلۃ اللہ کا دوسرا مفعول، وما جعلنا القبلۃ التی، وہ قبلہ التی کنت علیہا جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، قبلۃ اللہ کا ہم نے اس کو قبلہ نہیں بنایا مگر اس مقصد کے لیے ہم نے بنا دیا۔ اس وقت یہ جال ناسخ ہوگا، معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہم نے بیت المقدس کو منسوخ کر دیا اور آپ کے لیے اس قبلہ کو ہم نے بنا دیا، یہ جال ناسخ ہوگا۔ کیا ہو گیا؟ جال ناسخ۔ وما جعلنا القبلۃ التی، وہ قبلہ التی کنت علیہا قبل الہجرت، ہجرت سے پہلے جس پر آپ ہوا کرتے تھے، قبلۃ اللہ کا ہم نے اس کو آپ کے لیے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا کہ تاکہ دیکھتے کون آپ کی بات مانتا ہے کون نہیں مانتا، تو یہ جال ناسخ ہو گیا۔ جی آپ کی قبلہ ناسخ، جال ناسخ، اور دوسرا قبلہ بیت المقدس وہ قبلہ منسوخ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آ جاؤ دوسرا مزہ لے لو۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جس پر آپ ہجرت کے بعد تھے 16-17 مہینہ، بولو وہ قبلہ جس پر آپ ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تھے ہم نے اس کو 16-17 مہینے کے لیے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا کہ کون تیری بات مانتا کون نہیں مانتا۔ اب وہ قبلہ چونکہ رہ گیا ہے تو اب اس پر اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے اس وقت یہ جال منسوخ ہوگا۔ آپ لوگوں کو کچھ بلا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے؟ اس وقت یہ جال منسوخ ہوگا۔ تیسری صورت قبلۃ اللہ کا اپنا نکالیں، آپ یہ کہیں وما جعلنا الجہۃ التی کنت علیہا، وہ جہت جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، وما جعلنا الجہۃ التی کنت علیہا، وہ جہت جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے ہم نے نہیں بنایا القبلۃ لک، القبلۃ مفعول ثانی بنے گا، ہم نے اس کو قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا تاکہ دیکھیں کون آپ کی بات مانتا ہے کون آپ کی بات نہیں مانتا، یہ وقت جال ناسخ بنے گا۔ وما جعلنا الجہۃ التی کنت علیہا، وہ جہت جس پر آپ 16-17 مہینے تھے ہجرت کے بعد اس کو القبلۃ لک، یہ آپ کے لیے قبلہ ہم نے نہیں بنایا مگر اس مقصد کے لیے بنایا تاکہ دیکھ لیں کون آپ کی بات مانتا ہے۔ اس وقت جال منسوخ ہوگا۔ صرف مفعول ہم نے محذوف نہیں نکالا بلکہ اسی القبلہ کو مفعول ثانی بنایا، التی کنت علیہا، اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مفعول اول بنا دے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں چھوکرا، لہذا جال ناسخ بھی ہے، جال منسوخ بھی ہے، جال ایجاب بھی آئے گا، جال تحریم بھی آئے گا، جال حقیقی بھی آئے گا، جال جعلی بھی آئے گا، جال تام بھی آئے گا، اور جال اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جال ناقص بھی آئے گا، فعل مقاربہ بھی جال آتا ہے، یہ تمام معنوں میں جال استعمال ہوتا ہے۔ مولانا موٹیا کچھ پل پڑا؟ جال ناسخ جال منسوخ دونوں صورتوں میں میں نے آپ سے عرض کی، اور اگر پھر بھی کوئی صورت ہے تو پھر بتا دو، ورنہ یہ ہے کہ تمہاری خیر نہیں ہے، بہت مشکل جگہ ہے مولوی صاحب۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اس کے بعد سمجھو کہ ہمارے اکابرین نے نعلم کا ترجمہ مگر الا لنعلم، ہم نے آپ کی تحویل قبلہ اس لیے کیا، کسی بھی مقصد کے لیے نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ تاکہ جان لے کہ من یتبع رسول، نبی کی کون پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اللہ کو اس سے پہلے علم نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ ہم نے طویل قبلہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے علم کو کسی فعل کے ساتھ مقید کرتا ہے، معلق کرتا ہے، تو پھر اس وقت علم سے علم دانستہ والا معنی مراد نہیں ہوتا، اس وقت علم سے علم بمعنی جزا کے ہوتا۔ اب ہوگا ہم نے تحویل قبلہ نہیں کیا مگر الا لنجزیہ، تاکہ ہم جزا دے دیں من یتبع الرسول، جو نبی کی پیروی کرتے ہیں ان کو جزا دے دے جنت کا، ممن ینقلب، ان لوگوں سے کہ جو نہیں مانتے نبی کی بات کو، اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پاتے ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ العلم علم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا علم جس وقت یہ ہے کہ کیا اذا علق بفعل، جب کسی فعل کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پر اتباع کے ساتھ الا لنعلم من یتبع الرسول، اتباع کے ساتھ تو ایسی جگہ پر فعل سے مراد، علم سے مراد اللہ کی جزا ہی مراد ہوتی ہے، ویسے اللہ کو علم حاصل ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ قاعدہ پھر فٹ آ جائے گا، ہمارے اکابرین کی جان بچ جائے گی۔ لیکن علامہ احمد رضا خان نے الا لنعلم کا ترجمہ کیا الا لنشاہد، مشاہدہ میں، یا الا لنظہر کہ ہم ظاہر کر لیں، اور امام بخاری الا لنعلم کا ترجمہ کرتا ہے الا لنمیز، علم تمیز کے معنی میں، اور متکلمین کیا علم تمیز کے معنی میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے شرح قائد کے اندر العلم صفت توجب تمییزا بحیث لا یحتمل النقیض، العلم صفت توجب تمییزا بحیث لا یحتمل النقیض، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ہاں مولویو، جی اب آ گیا آسان ہے، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، یہ اللہ مفعول بھی بنیں گے نعلموں کے لیے، اور ممن ینقلب، اللہ آپ کو بھلا کرے نعلموں کے ساتھ متعلق، من یتبع الرسول یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ مفعول بھی ہو گیا، بتاویل مصدر جار مجرور متعلق ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جعلنا کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ وما جعلنا القبلۃ التی، ہم نے قبلہ نہیں بنایا اس کو جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، قبلۃ اللہ کا آپ کے لیے قبلہ نہیں بنایا، وہ قبلہ جس پر آپ تھے اس کو قبلہ آپ کے لیے ہمیشگی کے لیے نہیں بنایا، مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں ہجرت سے پہلے، تو پھر جعل ناسخ ہوگا۔ وما جعلنا القبلہ، وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہجرت کے بعد اس کو قبلہ نہیں بنایا آپ کے لیے چند مہینوں کے لیے، مگر یہ کہ تاکہ ہم معلوم کر لیں، اس وقت جعل منسوخ ہوگا، خیال کر لینا مولانا۔ وَإِن كَانَتِ التَّوْلِيَةُ لَكَبِيرَةً وَلَّا مَا وَلَّهُمْ وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَةً بھی آتا ہے، تو کانت کی ضمیر ان مخفف من المثقل ہے، آگے اس کی خبر پر لَكَبِيرَةً لام آ رہا ہے، سمجھے؟ تو کانت کی ضمیر تولیہ الی بیت اللہ، التولیۃ وَإِن كَانَتِ التَّوْلِيَةُ، اور یہ کہ توجہ کر لینا بیت اللہ کی طرف لکبیرۃ، یہ بہت دشوار ہے، مگر الا علی الذین ہداہم اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، علی الذین ہداہم اللہ جار مجرور کبیرۃ کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ کانت کے لیے خبر ہے۔ اب صحابہ نے کہا کہ یہ 16-17 مہینہ ہمارے جن بھائیوں نے، اب یہ تو قبلہ منسوخ ہو گیا، 16-17 مہینہ ہمارے جن بھائیوں نے نمازیں پڑھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر گئے۔ 16-17 مہینہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے در، تو اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیضیع صلاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو ضائع نہیں کر دے گا، ما کان اللہ لیضیع صلاتہم، اللہ ان کی نماز کو ضائع نہیں کریں گے، ان اللہ لرؤوف، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے بالناس بندوں پر، اور رحیم بہم، ان پر شفقت کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ما کان، اللہ کا کیا ترجمہ کیا؟ لیضیع ایمانہم اے صلاتہم، خدا ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا، ایمانہم وہ لوگ جو جنہوں نے نماز پڑھی ان کی نماز کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں دو چیزیں مولانا، پہلی بات یہ ہے اصل تھی ایمانہم، سمجھے؟ صلاتہم ان کی نماز کو بھی ضائع نہیں کریں گا اور آپ کی نماز کو، لیکن عرب کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یعنی اذا کان الامر، خیال کر لینا ہے، اذا کان الامر بین الغائب و بین المخاطب، غالب اور مخاطب کے درمیان میں مسئلہ دائر ہو تو غلب المخاطب ہو، مخاطب کو، اور غلب الحاضر ہو، حاضر کو تغلیب اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب لیضیع ایمانکم و ایمانہم، ان کی نماز کو اور تمہاری نماز کو، غائبین کی نماز جو چلے گئے ان کی نماز تمہاری نماز، لیکن یہ کہ غائبین کو مغلوب رکھا گیا اور ایمانکم حاضر کو ترجیح دی گئی۔ الامر اذا کان دائرا بین الحاضر و بین الغائب، غائب اور حاضر کے درمیان میں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ شرط ہے اور نماز مشروط ہے۔ ایمان شرط ہے اور نماز مشروط ہے، یہ اطلاق الشرط اور ارادت المشروط کے قبیل میں سے۔ ایمانکم سے مراد صلاتکم صلاتہم، تمہاری نمازیں اور ان کی نمازیں۔ ایمان یہ شرط ہے
اور مراد اس سے صنعت ہے، صنعت مشروط ہے، تو اطلاق الشرط و ارادت المشروط کی قبیل میں سے فلا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو، استامپ دغا 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 دغا. تو دو چیزیں اس میں خیال کر لینا. لیوزی ایمانکم میں ایک بات ہے کہ الامر قد کانا واقعاً بین الحاضر و بین الغائب، غلب الحاضر و حاضر کو ترجیح دی گئی. دوسرا مسئلہ یہ کہ اطلق الشرط و ارید به المشروط الصلاۃ. اے مسئلہ سمجھیں. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.